میں
تشریف لائن سے گزارش ہے کہ وہ اس گیٹ سے تشریف لے آئے، اس گیٹ سے تشریف آگے لے آئے۔ علامہ سلمان صاحب اس گیٹ سے تشریف لے آئے۔ اب میں نام کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے کونسل صدقہ محمد ریحان نام ہے ان کا بھی، یہ حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ہم آپ کو بھی کچھ وقت دے دیں اور یہ اعلان پیش کریں۔ محمد ریحان صاحب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ اعلان پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ محمد ریحان یا رسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم لتسألن يومئذ عن
النعيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. اولا میں بےحد مشکور ہوں مسجد کے انتظامیہ کا، حضرت قبلہ امام صاحب کا اور دیگر جو یہاں رفقا ہیں جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اس اجتماع کے انعقاد میں حصہ لیا، تعاون کیا کہ آپ نے مجھے کچھ کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا، اور بالعموم آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ رات کی اس پہر اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف فرما ہے. مختصر سا بیان ہوگا لیکن میں کوشش یہی کروں گا کہ ٹو دا پوائنٹ ہو اور ہم یہاں سے اچھی سوچ اور فکر لے کر جائیں. اور آپ سے سب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر موبائل فون ہے تو بند کر لیں، دنیا سے وقتی طور پہ اپنا رابطہ بالکل منقطع کر لیجیے. آپس میں گفتگو کرنا، باتیں کرنا، اٹھ کر جانا، آگے آنا، ان چیزوں سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور شیطان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلام فرماتے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان بہت ہی غور سے اس کو سنتے تھے اور اتنے ساکت ہو کر بیٹھتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سر پہ کوئی پرندہ آ کے بیٹھ جائے تو وہ اڑے نہیں. اتنے ہم خاموش اور ساکت ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا کرتے تھے. اور صحیح بات ہے کہ مجھے بیان ایسا کرنا نہیں آتا جیسے ہماری عوامی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جوشیلا بیان ہو، نعرے لگے اور ایسا لگے کہ مقرر ابھی گرنے والا ہے اسٹیج سے نیچے اور مائک دائیں میں ہو جائے اور بڑا جوش، بلڈ سرکولیشن تیز ہو جائے. میں تو پولائٹلی بیان کروں گا، دھیما دھیما بیان ہوگا. کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور اپنی سوچ اور فکر، طبیعت اور کیفیت میں تبدیلی پیدا کریں. یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، انسان اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں. کیونکہ ہم مسلمانوں کے دو ادوار ہوتے ہیں، ایک لاشعوری کا دور ہوتا ہے اور ایک شعور والا دور ہوتا ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا، اسلام کے بارے میں بھی نہیں پتا، اپنے بارے میں نہیں پتا، دنیا کے بارے میں نہیں پتا، ایک بے شعوری کیفیت ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ بہت سی چیزوں کے بارے میں شعور حاصل ہوتا جاتا ہے. پہلے ماں باپ کے بارے میں، پھر بھائی بہنوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، رشتے سمجھ میں آنے لگتے ہیں. پھر تعلیم وغیرہ حاصل کرتے ہیں تو علوم کے اعتبار سے تھوڑی سی شناسائی ہوتی ہے. پھر جتنی زندگی میں معلومات ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ہم بہت سی چیزوں سے بالکل لاعلم رہتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں بالکل شعور حاصل نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بہت اہم ہوتی ہے جیسے کہ میں عرض کروں. اور دوسرا ہمارا دور ہوتا ہے شعور والا دور، جس میں ہم ضروری جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو جاننے کے بعد ان چیزوں کو بھی جان لیتے ہیں جن کے جاننے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا. ان دونوں مسلمانوں میں فرق ہے. ایک مسلمان ان ضروری چیزوں سے بھی ناآشنا رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دی تھی حتیٰ کہ اس کو موت آ جاتی ہے. تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام نہیں پا سکتا جو ایک مومن کامل کو حاصل ہونا چاہیے. اس کے برعکس باشعور مسلمان شعور حاصل کرنے کے بعد اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے بعد جب انتقال کرتا ہے تو اس کی شان یہ پیدا ہوتی ہے اور اس کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے.
جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی حالات کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کامل کی روح نکالی جاتی ہے تو زمین سے آسمان تک لاتعداد فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ روح عرش الہی کے پاس جا کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ تو شعور کی بیداری بہت زیادہ ضروری چیز ہے، ہمارے ہاں اس کا بڑا فقدان ہے، اور اس کی بڑی وجوہات، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہم ایک ایسے گھرانے میں آپ کھولتے ہیں کہ جہاں جن چیزوں کے بارے میں شعور دیا جانا چاہیے تھا اس کے بارے میں غفلت ہوتی ہے، اور جن کے بارے میں اتنی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک ایک اونچ نیچ سکھائی جاتی ہے۔ دنیا کی تعلیم ہے، کاروبار ہے، رشتہ داریاں ہیں، کس سے ناراض ہونا ہے، کس سے ملنا ہے، کس کی شادی میں جانا ہے، کس کا شادی کا بیکاٹ کرنا ہے، محلے میں کس سے رابطہ رکھنا ہے، کس سے نہیں رکھنا ہے، ایک ایک چیز دنیا کی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، اس کا شعور فراہم کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں، عمل کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کے بارے میں ہم بالکل شعور بیدار نہیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنا مفقود ہو گیا، حدیث تو شاید ہی میں پڑھتا ہوگا، حدیث کی تو کتابوں کے نام بچوں کو نہیں معلوم ہوں گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں بچے کے بہت سے بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوں، اور پھر گناہوں کا شعور کہ یہ گناہ ہے، اس سے مجھے بچنا چاہیے، عبادات اختیار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں مکمل شعور حاصل نہیں ہے۔ مسجد میں گئے، ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ یوں کر کے تکبیر لگا رہے تھے، ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہوگا، ایک پاؤں کو دیکھ کے لگا رہے تھے، ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہوگا، ایک نے ہاتھ یوں کر کے لگا رہے تھے، ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہوگا، اور ایک یوں کر کے لگا رہے تھے، ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہوگا۔ اب کچھ شعور نہیں ہے، کچھ صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے شعوری بہت زیادہ عام نظر آتا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کچھ شعور حاصل کریں، کچھ سوچ میں تبدیلی پیدا کریں، کچھ فکر میں تبدیلی پیدا کریں۔ رمضان کی آمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنانے کے بعد اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے علوم کی تعلیم کی دولت عطا فرمانے کے بعد ایسے مواقع بھی عطا فرمائے ہیں کہ اگر انسان خطائیں غلطیاں کر لے، نادانی میں مبتلا ہو جائے، تو ان لمحات کو، ان قیمتی اوقات کو حاصل کرنے کے بعد اور ان کی صحیح قدر کرنے کے بعد وہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہ کو بخشوا سکتا ہے، لیکن کون؟ جس کو شعور حاصل ہو۔ تو اب ایک بے شعور پہلے ہم معاشرے پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور کی بیداری کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مختلف اوقات میں بھیجا، لوگوں کو جگائیں، جہالت کا خاتمہ کریں، ان کو علم سکھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے ان کو بتائیں، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں، قرینہ سکھائیں، کیا سوچنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا بولنا ہے، کہاں جانا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا چیزیں چھوڑنی ہے، سب بتاؤ، ان کو شعور فراہم کرو۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اپنا مشن پورا کیا اور قوم میں شعور بیدار کرتے رہے۔ پھر یہ ذمہ داری آئی صحابہ کرام علیہ الرضوان پر، انہوں نے رات دن محنت کی۔ پھر یہ ذمہ داری بڑی ذمہ داری علماء اور فقہاء پر آئی، لیکن عوام کو یکسر نظر انداز نہیں کیا گیا، انہیں بھی مکلف بنایا گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں حق اور صبر کی نصیحت اور تلقین کرتے رہے۔ یہ تیسری چیز جو ہے وہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنے کی طرف اشارہ کیا، اور اس سب کے بارے میں ہے کہ جو اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے پھر وہ خسارے سے باہر ہو جاتا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی روایت اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے سامنے برائی کو ہوتے دیکھو، اگر ہاتھ سے بدل سکتے ہو تو ہاتھ سے بدلو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے بدلو، اور زبان سے بھی نہیں بدل سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہر مسلمان پہ ڈالی کہ وہ خود اپنے اندر بھی شعور بیدار کرے، دوسرے میں بھی شعور کی بیداری کی کوشش کرتا رہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں اس معاشرے میں قرآن ہمارے پاس سب سے کامل ترین نبی ہمیں ملے، حدیثیں ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ معاشرہ ایک پڑھا لکھا اور ایک تعلیم یافتہ معاشرہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ زمانہ جاہلیت میں چلے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو زمانہ ہے اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے اوصاف دیکھیں کیا تھے، ان کی حرکات، ان کی عادات کیا تھی، قتل و غارت، زنا عام، شراب نوشی، سود کی کثرت، گالی گلوچ، مار پیٹ، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں، لوگوں پہ ظلم و ستم، بیویوں کو ستانا، بچیوں سے نفرت کر کے ان کو زندہ درگور کر دینا، قبر میں دفنا دینا، مال کھا جانا، کم تولنا۔ اس معاشرے کو اللہ کے نبی نے زمانہ جاہلیت فرمایا، جاہلیت کا زمانہ ہے۔ پھر سرکار نے تاریخ ارشاد فرمائی ہے جاہلیت ختم ہونا شروع۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجیے اس معاشرے میں کیا وہ زمانہ جاہلیت والے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ وہ کرنے والے کافر تھے اور یہ کرنے والے مسلمان ہیں۔ وہ کرنے والے خدا کے منکر تھے، یہ کرنے والے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور یہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ کر یہ سارے کام کر رہا تھا۔ تو ہم اس زمانے جاہلیت کے زمانے سے بھی گئے گزرے زمانے کی تشکیل میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ نمبر ایک، ہمارے گھروں کے اندر غفلت۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن ناظرہ پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد شیخ اللہ سکھا دی، ایمان مفصل، ایمان مجمل سکھا دی، زیادہ تھوڑا سا جوش چڑھا تو حفظ قرآن کروا دیا بچے، اور سمجھتے کہ تھوڑے بہت قاری صاحب کے پاس مسائل سیکھ لیے، نماز کے روزے کے، باقی سارے مسائل خود بخود آ جائیں گے۔ بچے گھر سے باہر جائے گا خود سیکھ جائے گا، آسمان سے نازل ہوں گے علوم، شاید دل کے اندر ذہن میں وہ عالم بن جائے گا، سب سیکھ لے گا، باقی کوئی سکھانے کا شعور نہیں چھوڑ۔ تو پہلی غفلت ہمارے گھر کے اندر، بچے نگاہوں کے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کچھ نہیں کرے گا، بلکہ گناہوں کے آلات لا کر دیں گے کہ لو بیٹا گناہ کرو، بلکہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کرو۔ بہت معذرت کے ساتھ فوج فلمیں ہیں، گندی چیزیں چل رہی ہیں، ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بہن بھی ساتھ بیٹھی ہوئی، ایک طرف بھائی بیٹھا ہوا، سب دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بری چیز ہے، اس کو اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہمارا شعور سو گیا ہے۔ شعور بیدار ہو تو غیرت جوان ہوتی ہے، غیرت جوان ہوتی ہے تو کسی قسم کے مناظر نظر نہیں آنے چاہیے۔ لیکن ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت سے غافل، بلکہ بعض تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو مادر اسلام دشمنی پہ اتر آئے۔ اگر بچہ کہتا ہے میں داڑھی رکھوں گا، بولتے ہیں خبردار، جوانی میں داڑھی کا نام لیا، کیونکہ بڈھا ہو گیا ہے، یہ تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابا جان کہہ رہا ہے، یہ تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی۔ اب ان سے پوچھے کہ اچھا آپ بتائیں وہ کون سی عمر ہے، کیونکہ ابھی تک تو آپ نے بھی داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تو اب بتائیں عمر ہے کون سی جس میں داڑھی رکھیں گے؟ آپ نے خود داڑھی نہیں رکھی ہوئی، بچوں کہہ رہے تیری عمر نہیں ہے، کوئی کون سی ہے؟ مرنے کے بعد قبر میں جا کے داڑھی رکھیں گے؟ وہ بچوں کو روکتے ہیں۔ یہاں تک، کیونکہ میرا تو بڑا تجربہ ہے، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن چونکہ ہم اس فیلڈ میں ایسے ایسے ماں باپ ملتے ہیں کہ امتحان کے دنوں میں بچوں سے کہتے ہیں نماز چھوڑ دو، جماعت کے لیے نہ جاؤ، ٹائم نکلتا ہے ایسا، نماز بعد میں قضا کر کے پڑھ دینا، پہلے اپنی اسٹڈی کرو۔ بچہ ماں بہن کی گالیاں بکے، کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت تنبیہ، اے خبردار ایسا نہیں کر رہا، بری بات، بس
اور اگر بچہ کہہ دے کہ الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ کیا بڑا سبحان اللہ ماشاء اللہ کر رہا ہے، تو بعض گھرانے ایسے ہیں جو اسی پر پریشان ہو کے بچے کے اوپر توجہ شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی تو نہیں بن جائے گا۔ پھر اچھے لوگوں کی صحبت، اگر کوئی داڑھی والے کے ساتھ بیٹھ گیا دیندار، ان کے ساتھ مت بیٹھنا، مولوی بن جاؤ، کسی کام کے لیے رہو گے۔ جیسے مولوی تو غاروں میں بیٹھا ہے تسبیح لے کر اور وہ لنگر کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی گزرتے ہوئے ڈال دے غار کے اندر کوئی تھیلی ویلی چاول کی، تو چلو کھا کے گزارا کر لیں گے، بعد میں تو کچھ مل ہی نہیں رہا۔ ان کے ساتھ مت بیٹھنا، بیکار ہو جاؤ، باہر ان کے دور رہو گے تو کارنامہ نہ ہو۔ تو اس طرح بھی بچے کو جب دین کے معاملات سے روکا جائے گا، گناہوں میں تعاون کیا جائے گا، اور جو اصل میں بچے کو سکھانا چاہیے تھا وہ نہیں سکھایا جائے گا، تو ایک باشعور فرد کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بھی میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں، شاید آپ کے لیے تھوڑا سا باعث حیرت بھی ہو۔ شریعت کا یہ مطالبہ نہیں کہ اپنے بچوں کو الف لام الحمد سے لے کر والناس تک ایک دفعہ ناظرہ قرآن پڑھاؤ، کوئی مطالبہ نہیں ہے شریعت۔ آپ نہیں بھی پڑھائے ساری زندگی گنہگار نہیں ہوں، یہ مستحب ہے پڑھنا، اچھی بات ہے، چلو قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ حفظ قرآن بھی ایک شہر میں اگر ایک حافظ ہے تو بس کافی ہے، یعنی مطالبہ شریعت پورا ہے۔ اب اس کے بعد مزید اگر حافظ بنیں گے تو یہ مستحب ہے، افضل ہے۔ گویا کہ اگر حفاظ اور موجود ہیں تو شریعت آپ سے اس چیز کا مطالبہ بھی نہیں کر رہی کہ اپنے بچے کو حافظ بناؤ، تو پھر اس بچے کے لیے قرآن حفظ کرنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے بس۔ اس کا مطالبہ شریعت کی طرف سے نہیں ہے کہ ناظرہ پڑھاؤ یا حفظ کرواؤ، مطالبہ اس کا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، یہ سکھانے کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرواؤ۔ لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ سی شان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت سے مراد یہاں پہ ہادی ہے، ہدایت دینے والی، اور ہدایت دینے کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانا، راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، اور رہنمائی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم کسی سامنے والے کی بات کو سمجھیں گے۔ میں مثلا کہوں دیکھیں اپنے آپ کو ہدایت دینے لگا ہوں، اگر اس کو آپ قبول کر لیں گے نا تو آپ نجات پا جائیں گے۔ آپ نے اچھا نہیں بتائیے، میں کہوں چین چین چون چون، بتائیے ہدایت ملی آپ کو؟ مذاق کر رہے ہیں، چائنیز زبان شروع کر دیا، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب لینگویج ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہدایت حاصل کرنا تو دور کی بات ہے۔ اب قرآن عظیم کی جو زبان ہے وہ آپ کی میری مدر لینگویج تو نہیں ہے، ہماری مادری زبان تو نہیں ہے، عربک ہے، ہمیں کیا پتا اس میں کیا لکھا ہوا۔ بہت معذرت کے ساتھ ہم تو جب امام صاحب عربک میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لگے رہتے ساتھ آمین آمین، اچھا امام صاحب کیا رہے ہیں وہ کچھ نہیں پتا، آمین آمین، اچھا آمین کا مطلب کیا ہے یہ بھی نہیں پتا، آمین آمین لگے رہو بابا۔ بے شعوری کا عالم تو یہ ہے ہمارا، جس کو وہ دعائیں جو بچپن سے لے کے جوانی حتیٰ کہ بڑھاپے تک وہ دعائیں سنتا رہا اس کا مفہوم نہیں معلوم، تو قرآن کا مفہوم کیسے حاصل ہوگا؟ اور جب تک ہم قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ اور جب ہدایت حاصل نہیں ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبوں کے اس فرمان کو غور سے سنیں اور فکر کریں کہ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، سنت سے مراد حدیث، ایک قرآن اور دوسری میری حدیث۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پڑھو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، مقصود الہی کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کہنا چاہتا ہے۔ اب ہمارے بچے پہلے کی کیا تقریب ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ بسم اللہ کی تقریب، قرآن کا آغاز ہو، اب کیا تقریب ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ بچے نے ناظرہ پڑھ لیا جی، اب کیا تقریب ہو رہی ہے ماشاءاللہ حفظ شروع کر دیا ہے، اور اب کون سی تقریب ہو رہی ہے کہ حفظ ختم کر لیا ہے۔ اب اس بچے سے پوچھے کہ اچھا بیٹا آپ نے ماشاءاللہ قرآن حفظ کر لیا، بتائیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان فرما رہا ہے؟ تو معذرت کے ساتھ شاید بچہ کہے گا یہ تو میرے والد صاحب کو بھی نہیں پتا،
اس لیے انہوں نے بھی پورے قرآن کو آج تک 6666 آیات کو ترجمے سے پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ بے شعوری کا عالم دیکھیں کہ اللہ کا پیغام اس کے بندے تک پہنچے اور وہ بندہ پیغام سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، اور پھر یہ سوچے کہ میں بس نجات پا جاؤں گا۔ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ قرآن صرف چومنے کے لیے نہیں دیا گیا، چہرے پہ ملنے کے لیے نہیں دیا گیا، اونچی جگہ سجا کر رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا، برشیوں کے سر پہ رکھ کے انہیں رخصت کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، حفظ کے لیے خالی نہیں دیا گیا، ناظرہ کے لیے نہیں دیا گیا۔ ھدی للمتقین، اصل میں قرآن ہدایت کے لیے دیا گیا ہے، اور ہدایت اسی وقت آئے گی جب اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری مثال بیان فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو ایک خط دیا اور اس میں 10 احکام لکھے، 10 حکم تھے، آرڈرز تھے، اور اس میں لکھا کہ جیسے ہی تمہیں خط ملے فوراً ان 10 پر عمل کرنا، دیر نہ کرنا، تاخیر نہ کرنا، ورنہ سزا کے مستحق ہوگے۔ اب جب وہ لیٹر اس غلام کے پاس پہنچا تو پہلے تو دیکھ لیا، بادشاہ کا لیٹر، سبحان اللہ، لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، سونگا، کیا معطر لیٹر ہے، اندر سے نکالا، کیا پیارا کاغذ ہے، کیا خوبصورت رائٹنگ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پڑھتا نہیں ہے، بس لپیٹ کے پھر رکھ دیا، اس پہ ادھر ادھر چھڑک کے اسے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ روزانہ اس کو اتارتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے، اندر کے احکام پورے نہیں کرتے۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں بلا لیا، ہاں بھائی میرے حکم پورے کیے؟ جی وہ تو نہیں کیے، لیکن میں نے آپ کے خط کو روزانہ چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، پیار کیا ہے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹا ہے، معطر کر کے رکھا ہے۔ بتائیے بادشاہ انعام دے گا یا سزا؟ زور سے بولے، زور سے بولے، زور سے بولے، سزا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم عطا فرمایا عمل کرنے کے لیے، پڑھو، احکام سمجھو، ہر آیت اپنے اندر ایک سبق لیے ہوئے ہے۔ اگر جہنم کے عذاب کی آیت ہے وہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، خبردار گناہوں کا سلسلہ بند کر دو، ذہن کے انتشار کو ختم کرو، مکمل طور پہ نبی کی طاعت کی طرف مائل ہو جاؤ، ورنہ یہ تیرا انجام ہوگا۔ جنت کی آیات ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے کہ نادان جو دنیا کی چند ٹکوں کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے جنت کے یہ محلات لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تجھ پر دکھ ہے، محنت کر جنت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے اخروی کامیابی حاصل کر۔ پچھلی قوموں کے واقعات پر مشتمل آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے ایک ایک گناہ کیا، کسی نے بدفعلی کا کام کیا، کسی نے کم تولا، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، ان پہ اجتماعی عذاب نازل ہوا، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ کرم نوازی رکھی، تمہارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، لیکن اتنا ضرور کنفرم ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ضرور ہوتا ہے۔ تو یہاں نہیں تو آخرت میں پھنس جاؤ گے، سوچو، غور کرو۔ لیکن اب ان آیات کا ترجمہ پتا ہو، تفسیر پتا ہو تو ہم غور و تفکر کر سکتے ہیں نا، پھر ان سے کما حق و اثر قبول کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے امیر المومنین ہیں، صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کی صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارکہ میں ہیں، کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین، اتنے سارے رشتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے باوجود ایک دفعہ اونٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے عذاب کی آیت پڑھی، جیسے وہ سنی تو اونٹ سے گر گئے خوف خدا کے باعث، اور 2 مہینے تک بستر پر بیمار رہے، 2 مہینے، اتنا خوف کا عالم، اس لیے کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ ہم اگر کبھی رو رہے ہوتے ہیں، تراویح کے اندر بھی دیکھا ہے روتے ہوئے نمازیوں کو بعض اوقات، وہ صرف قاری صاحب کی قرات کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی درد ہوتا ہے، کچھ ہونا سمجھ کے آ رہا ہے، تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جس مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا اس مقصد کو فراموش کر کے ہم نے قرآن کو رسم بنا لیا، اور یہ رسم جس نے بنایا وہ ہمارے بڑوں نے بنایا، میں بھی ان میں شامل ہوں، ہمارے گھر والے بھی اس میں شامل ہیں، انہیں بھی شعور حاصل نہیں کیا، ہم نے بھی اس بچپن میں ناظرہ پڑھا ختم۔ اب یہ شعور کی بیداری تو بعد میں ہوئی نا،
علم کی راہ میں آئے، کچھ سمجھا، کچھ سیکھا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری وہ نوجوان نسل، ہمارے وہ بچے کہ جن کی عمر میں کبھی ہم لوگ بھی تھے اور ہم نے غفلت میں وقت گزار کے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ضائع کیا، یہ نسل ضائع نہ کرے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں شعور کی بیداری کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی جو شعور کی عدم بیداری ہے، ہماری غفلت ہے، اس کا بڑا سبب ہمارا گھر ہے، تربیت کا فقدان. پھر ہم جاتے ہیں اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہاں پر بھی ایسے ہی ماحول ہے، آوارہ گردی والا ماحول. گھر سے چونکہ ایک ہم منفی سوچ لے کر نکلتے ہیں تو محلے میں دوست بھی ویسے ہی بناتے ہیں جو اپنی مرضی کے موافق، دو چار چٹپٹی گالی دینے والے ماں بہن، لڑکیوں کی باتیں کرنے والے، لڑکیوں کا پیچھا کرنے والے، فوج میں سائڈ کا وزٹ کرنے والے، کوئی چرسی ہے، کوئی موالی ہے، کوئی بے نمازی ہے. ان کے ساتھ وقت گزارنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بہت سکون ملتا ہے. لیکن یہ سکونی اس وقت بے سکونی میں بدل جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں انسان جس کے پاس اکثر بیٹھا کرتا تھا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی صورتیں اس کی نگاہوں کے سامنے لائی جاتی ہیں. اب آپ سوچئے کہ مرتے وقت اگر نیک لوگوں کی تصویر سامنے آئے تو شاید کلمہ یاد آ جائے، کوئی توبہ کا خیال آ جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کوئی جملہ زبان سے نکل جائے. لیکن جو آوارہ گردوں کے ساتھ رہے گا، مرتے وقت سے کسی چرسی کی تصویر آ جائے، وہ چرسی، موالی، فلمیں دیکھنے والا، ڈرامے دیکھنے والا، بے نمازی قسم کا، ان کو دیکھ کے غفلت بڑھے گی یا ختم ہوگی؟ اور غفلت بڑھے گی، کلمہ بھول جائے گا، دہشت تاری ہوگی، وحشت تاری ہوگی اور ہلاکت ہو سکتا ہے وہ قدر بچ جائے. تو ہم لوگ باہر نکلتے ہیں ایسی محلے میں دوست، پھر اسکول میں ویسے ہی، کالج میں، یونیورسٹیز میں. ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز میں ویسا کوئی ماحول ہی نہیں. اگر دارالعلوم میں کسی کی کوئی خطا پتہ چل جائے، بڑا اخبار میں بڑے بڑے ہیڈنگز، مولوی کا کارنامہ، مولوی نے یہ کر دیا، مولوی نے وہ کر دیا. آپ ذرا اسکول کالج یونیورسٹیز میں چلے جائیں، کتنے فتنے فساد ہیں، ہاسٹل میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اسے کیوں نہیں میرے ہیڈنگ پہ لے کر آتے؟ ہاسٹل میں یہ ہو گیا، ایک طالب علم نے یہ کر دیا، پروفیسر کا کارنامہ، وہ نہیں کریں گے، دین کے دشمن ایسے. تو پھر اور اسی طرح ہمارے اسکول کالج میں کوئی دینی ذہن دینے کی کوشش نہیں کی جاتی. ٹیچرز وقت نے رسم پوری کی، ختم. پروفیسرز پڑھا کے جا رہے ہیں، لیکچرر لیکچر دے رہا ہے، بچوں میں کوئی شعور بیدار نہیں ہو رہا. میرے دوست تھے پنجاب میں نام لیتا ہوں یونیورسٹی کا، وہ بتا رہے تھے کہ کوئی باہر سے لیکچرر آیا تھا، جیسے گیسٹ ہوتے ہیں، تھوڑا سا انہوں نے کوئی لیکچر دیا، پھر کہا کہ اچھا چلیں آج یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا کیا تصور ہے، بتائیے. تو ہنسی مذاق شروع ہو گیا. ایک نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جس کے بہت موٹا چوڑا مولوی ہے، جس کی بڑی سی داڑھی ہے، سر پر ٹوپی پہن کے آسمان سے چھو کر کے دیکھ رہا ہے، اور اس کو سارے ہنسے، پھر سب کے سب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس قسم کے کفریہ جملے جب پروفیسر زبان سے نکلوا رہا ہوگا اور اس قسم کی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے منظر کشی کروا رہا ہوگا تو بچوں کے ایمان تو بیڑا غرق ہو گئے. دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شعور کیسے بیدار ہو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یہ معاملہ. پھر تیسرا ہے دیندار طبقہ. دیندار طبقہ بھی بے شعوری کی دلدل میں دھستا جا رہا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، زیادہ اہم کیا ہے، کم اہم کیا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے، میں ماشاء اللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، آپ سب مجھے جانتے ہیں. میں نے الحمدللہ بہت عقائد کے بارے میں بیانات کیے ہیں، میڈیا پر ریکارڈ کرائے ہیں، کتابیں میں لکھتا ہوں. ابھی بھی میرا کورس ہو رہا ہے عقائد اسلام کورس میں ہم بیان کر رہے ہیں. تو یہ تو منفی سوچ آپ کی آ ہی نہیں سکتی کہ شاید ان چیزوں کو مخالف ہوں، لیکن ایک شعور آپ کو بیدار کر رہا ہوں کہ جو اہم تھی اس کو چھوڑا. غیر اہم چیز اتنی راسخ ہو گئی ہمارے زمانے میں کہ اس کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کے بس پڑھ جا کے بند کر کے کرنا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور بیدار کیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو.
یہ نہیں فرمایا نہیں جانتے تو قرآن سے پوچھو، نہیں جانتے تو حدیث سے پوچھو، نہیں جانتے تو علماء کی صحبت میں جاؤ، وہ بتائیں گے تمہیں۔ علماء کا مکلف بنایا کہ جاؤ ان سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں احکام عطا کرے ان کو لو، اور جن سے منع کرے ان سے رک جاؤ۔ یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے معرفت ہوگی تو پتہ چلے گا سرکار کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے منع کر رہے ہیں، پھر ہم رک بھی سکتے ہیں اور چیزیں اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ آیت میں نے پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے حساب و کتاب ہوگا، اگر نعمت کا غلط استعمال ہوگا تو غریب ہوگی، تو اشارہ دیجیے واضح طور پہ گناہ مت کرنا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا آنکھ کو کیسے استعمال کیا، اگر منفی جواب دیا سزا ملے گی، کان کیسے استعمال ہوا، زبان کیسے استعمال ہوئی، ہاتھ کیسے استعمال ہوئے، سوچ اور فکر اور ذہن کو کس کام میں استعمال کیا، پیر کس کام میں استعمال ہوئے، سب پوچھا جائے گا۔ تو اصل یہ تھا کہ ہم دیندار طبقہ محنت کر کے اپنی نوجوان نسل کو، اس امت کو علم کے قریب لانا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی مشن ہے، جہالت کا خاتمہ اور علم کو عام کرنا، کیونکہ علم کی تعریف ہی یہ ہے ماں بہل انکشاف۔ علم ایک ایسا آلہ ہے جس کی برکت سے چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں۔ علم شعور بیدار کرتا ہے، علم چیز سکھاتا ہے، اس میں بھی درس قرآن آ جاتا ہے، درس حدیث آ جاتی ہے، اس میں احکام سیکھنا آ جاتا ہے، اور دیگر تعلیمی شعبے ہیں جتنے سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کی معرفت حاصل کرنا، یہ ظاہری گناہ کیا ہیں، باطنی گناہ کیا ہیں، ان کی تعریفیں کیا ہیں، ان کے علامات کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے، ان سے کیسے انسان بچ سکتا ہے۔ توبہ کا علم سیکھنا فرض ہے کہ تاکہ انسان توبہ کرے، اور ہر گناہ کی الگ الگ توبہ کا طریقہ ہوتا ہے، اور طریقے سیکھے اور گناہوں کے وبال سے نجات حاصل کرے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیندار طبقہ ان چیزوں کے اندر محنت کرواتا۔ فرض اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے، پھر واجب، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر مستحب، اس کے بعد مباح کا درجہ ہوگا۔ فرض کو ترک کیا گناہ کبیرہ، واجب کو ترک کیا گناہ صغیرہ، سنت موقدہ کو ترک کیا، ایک دو بار چھوڑا برا کیا، عادت بنانے کے گناہ گار ہو۔ پھر سنت غیر موقدہ، اس کی اتنی کم اہمیت ہے کہ شریعت اس کے ترک کرنے کو ناپسند تو رکھتی ہے، لیکن ترک کرنے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور مستحب اس سے بھی کم درجے کا ہے، کرو ثواب ملے گا، نہیں کرو کوئی بات نہیں۔ اپنے شعور کی بیداری کی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ دیندار طبقے نے نمبر 1 علم کی ترویج محنت چھوڑ دی، نمبر 2 گناہوں کی معرفت کا معاملہ ختم، نمبر 3 فرائض واجبات سنن موقدہ پر عمل کے لیے سختی ترغیب۔ ہم آ گئے ایسے امور کی طرف کہ جن امور پر عمل کر کے ان تمام چیزوں سے انسان دور ہو جائے۔ مثال کے طور پہ نعت خوانی، نعت خوانی بہت اچھی چیز ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہمارے نبی کی جتنے ثنا کی جائے وہ کم ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ کیا اتنے ہمارے ہاں درس قرآن ہو رہے ہیں، درس حدیث ہو رہے ہیں، علم کی محفل ہو رہی ہیں جتنی نعت خوانیاں، اور نعت خوانی میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ بزنس مین پروفیشنل نعت خوان جو پیسے کے بغیر تو نعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو پہلے بولتے ہیں لاکھ روپے اکاؤنٹ کے اندر ڈالو گے تو آئیں گے، ورنہ اس نعت خوان کا عشق رسول ہی نہیں جاگے گا، پہلے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالو پھر ہم آتا ہے، ورنہ بھاگ جاؤ۔ غریب آدمی تو ضرورت ہی نہیں کر سکتا فون کرنے کی، کر کے دیکھ لیں آپ بڑے بڑے نعت خوانوں، اگر آپ کی بات بھی سن لیں، آپ اگر یہ کہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے، سرکار کی رضا کی خاطر ہماری مسجد میں تشریف لے آئیں، نذرانہ ہم آپ کو نہیں دے سکیں گے، انشاءاللہ پھولوں کا ہار ڈال دیں گے، تو جواب کہہ رہا ہے بھائی بھاگ جائے گا۔ گویا کہ اب تو پروفیشنل نعت خوان ہو گئے، چلے نعت خوان کو سنے گا تو پھر ناراضی بہت جلدی ہو جاتی ہے، لیکن تو اب اس قسم کے نعت خوانوں کو بٹھا کر، اور معاملے بھی ایسا کہ نعت خوان جب اسٹیج پر آ کر بیٹھ جاتا ہے صوفے پہ بیٹھے گا اور عالم کہاں بیٹھا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے نعت خوانوں کو جو دیکھا ہے وہ پہلے بول دیتے ہیں کہ میں جب اسٹیج پر آؤں تو کوئی نظر نہیں آنا چاہیے، علماء کو سائڈ میں کرو بھائی، پبلک کو سائڈ میں کرو،
اس کی آمد میں بعض اوقات اس سے بڑا تو خاص نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مشہور نعت خوانوں کی آمد پر اتنے دھکے لگتے ہیں کہ جاہل عوام نعت خوان کو عزت دینے کے چکر میں عالم کی بے عزتی کر بیٹھتی ہو، دھکے کھا کے عالم وہ پڑا ہوا بیچارا، اور وہ آگے صف میں بیٹھ گئے چوڑے ہو کر، دیکھنے والا کہتا ہے یار عالم بننے سے بہتر ہے نعت خوان بن جاؤ۔ تو آپ یہ دیندار طبقہ یہ شعور فراہم کر رہا ہے کہ نعت خوان بنو، اس میں پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، اور ہم جیسے بیچارے کچھ نادان ووٹ کے جب 100 کے نوٹ اس طرح لٹاتے ہیں اور وہ ویڈیو بھی بن جاتی ہے تو دیکھنے والا اور سوچتا ہے یار اگر میرا بچہ بھی نعت خوان ہوتا تو مہینے کا گھر کا خرچہ تو بڑا آرام سے نکل جاتا، گاڑی بھی آ جاتی اور سب کچھ ہو جاتا، تعلیم کے اخراجات بھی نکل جاتے، کیا فائدہ ہے مزید پڑھانے کا، اچھا نعت خوان بناؤ۔ تو نعت خوانی میں بری چیز نہیں ہے، لیکن جو ہم نے اب روش اختیار کی ہے کہ پوری رات نعت خوانی، اس میں بس نعت خوان جو اشعار پڑھتا ہے وہ صرف اس قسم کے اشعار ہوتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مرضی کرتے رہو، گناہ کرو کچھ بھی کرو کوئی مسئلہ نہیں، ہم عاشق رسول ہیں، میدان معاشر میں پہنچیں گے سرکار اپنے دامن میں سمیٹ کے ہمیں جنت میں لے جائے گا، تو ہمیں قبر کا کیا ڈر ہے، ہمیں میدان معاشر کا کیا ڈر ہے، ہم تو محمد ہی ہے جی۔ اچھا تو نبی کریم دشمنوں کو سنا رہے ہیں عذاب جہنم کے واقعہ، کس کے لیے بیان کیے؟ ہمارے لیے تو بیان کیے تھے، اور ہم یہ اگر بے خوف ہو جائیں گے تو بتائیے وہ خوف پیدا کر، جس کو خوف پیدا کرنے کے لیے نبی کریم نے کلام فرمایا، یہ غلط روش اختیار کی جا رہی ہے، اور ہم باقاعدہ اس قسم کے نعت خوانوں کو جو غفلت پیدا کرنے والے ہیں انہیں لاکھوں اور ہزاروں میں روپے دے کر انہیں بٹھانے کے لیے نجی قوم کو اپنے ساتھ مشغول رکھ کر انہیں غافل کرو، پوری رات لڑ کے بیٹھے رہتے ہیں فجر کی نماز میں باہر۔ یعنی ایک مسجد میں یوکے گیا، ایک مسجد میں 5-6 ہزار کی قریب پبلک تھی، پوری رات نعت خوانی ہوئی، اور جب محفل ختم ہوئی فجر کی نماز میں جو ریگولر نمازی تھے وہ بھی غائب ہو گئے، کیونکہ پوری رات ماشاءاللہ عبادت کی ہے نا، اتنا زبردست عاشق عشق رسول کا مظاہرہ کیا ہے، اتنا بڑا مجاہدہ کہ پوری رات ہاتھ ہلائے ہیں، جھومے ہیں ادھر سے ادھر، تو اب تو سرکار دامن میں سمیٹ کے لے جائیں گے، کون نماز پڑھے کون جماعت کرے، بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ ہم دیندار طبقہ ایک دین کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اس نے پھر یہ دلیل دینا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر لگایا اور سرکار نے اپنی سنا سنی۔ یہ زندگی کے کوئی 2 یا 3 واقعات ہیں، اور اس کا بھی بنیادی مقصد یہ تھا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر تھے، جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مادہ مذمت میں اس کو ہجوم کہتے ہیں، آپ شعر لکھتے تھے، تو سرکار حسان بن ثابت سے فرماتے کہ آپ بھی اشعار کی شکل میں ان کو جواب دیں، تو اصل میں جواب دلوانا مقصود تھا، یہ نہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ آج تو دل چاہ رہا اپنی تعریف سننے کو، چلو آسان بیٹھو ممبر پر میری تعریف شروع کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا نہیں تھا، سرکار اپنی تعریف کو بلکہ ناپسند فرماتے تھے، یعنی آپ منع کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت دے رہے تھے، تو سرکار پاس سے گزرے سن لیا، تو فرمایا مجھے موسیٰ پر فوقیت نہ دو۔ ایسے صحابی یونس علیہ السلام پر فوقیت دینے سے فرمایا کہ مجھے یونس پر فوقیت نہ دو، یہ عارضی کے طور پر تھا، ورنہ خود ایک دفعہ ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے کہ انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں، بعد میں آنے والوں کا بھی سردار ہوں۔ تو یہ سرکار کے مزاج نہیں تھا کہ آپ بٹھا کے کسی کو کہہ اچھا سناؤ میری تعریف۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے، بعض صحابہ نے قصائد لکھے، رسول اللہ میں نے آپ کے لیے قصیدہ لکھا، اجازت فرمایا میں سناؤں، فرمایا اچھا سناؤ، سنا، اس نے خوشی کا اظہار بھی کیا، انعام بھی دیا، لیکن زندگی کو ایک آدھ بات ہے۔ ہمارا اشارہ اس طرف ہے کہ جس کثرت کے ساتھ آج نعت خوانیاں ہو رہی ہیں، اور ہم نعت خوانیوں کو ہی نجات کا واحد ذریعہ بادشاہ جگہ ہے کہ قرار دینے میں، نعت خوانی کرا لو بیڑا پار ہو جائے گا، نعت خوانی کراؤ گھر میں برکت ہوگی، نعت خوانی کرواؤ آسمان سے رحمت نازل ہوگی، نعت خوانی کراؤ بیماریاں دور ہو جائے گی۔ اور یہ زیادہ تر مشورے دے رہے ہوتے ہیں نعت خوان، بولتے ہیں آپ گھر میں میلاد کروائیں پورے سال امن رہے گا انشاءاللہ، اور بلائیں کس کو؟ مجھے بلانا، کوئی اشارہ ہوتا ہے کہ مجھے بلانا ہے برکت تب ہوگی، دوسروں کو بلانے بولے یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو یوں آپ ٹھیک ہے آپ ترغیب دیں، نعت خوانیاں اعتدال میں ہوں، اس طرح آراز سے بزرگان دین ہیں، ان میں آپ دیکھیں
اس کی اصل یہ تھی کہ جس تاریخ میں کسی بزرگ کا وصال ہوا لوگ اجتماعی طور پہ جمع ہو کے ان کی اصال ثواب کا اہتمام کریں، وہ بھی دائرہ شریعت میں رہے۔ لیکن آج آپ مزارات پر چلے جائیں، شرم سے سب جھک جاتا ہے۔ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، بہت بڑے بزرگ ہیں، مشہور ہیں، میں نے چونکہ میں بہت قریب رہا ہوں وہاں پہ اور میں جاتا رہتا تھا بازار پر، تو جب ان کے عرس کے دن آتے ہیں تو وہاں پر بعض اوقات ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور اس میں ہیجڑے ناچتے ہیں اور لوگ دور سے آ کر پیسے لٹا رہے ہوتے ہیں، چرسی موالی اور ڈھول ڈھمک کے ایسا میوزک بنا کر اور لوڑے لپاڑے بالکل پینٹ شرٹ پہنے ہوئے آواز چرس پی کے ٹن رہے ہو اور وہ جھوم رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سارے ثواب کر رہے ہیں بزرگوں کو، یہ ہے کوئی؟ اور وہ یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے چینل والوں کو، ایک نوجوان بزرگ کو اظہار عقیدت پیش کر رہا ہے، یہ ہیڈنگ چل رہی ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ ناچ رہا ہے ڈھول کی تھاپ پر، یہ اظہار عقیدت ہے۔ زیادہ نہ جائیے آپ کالے پل پہ، اللہ نہ کرے کہ آپ اس جگہ جائیں، یہ تو میں نے ہجڑا بولا، عورت قبائل وہ ناچتی ہیں اور وہ پیسے لٹا کر تھا، پھر مردوں عورتوں میں اختلاط آپ دیکھنے ایسے مکس ہو جاتی ہے کہ اس گیدرنگ کچھ حد نہیں، اور ان میں دونوں چیزوں میں ہمارے کتنا پیسہ لگ رہا ہے سالانہ؟ کروڑوں روپیہ بلا مبالغہ، کروڑوں، بڑے بڑے پوسٹر، بڑے بڑے بینر، اسٹیج پہ ہزاروں روپے خرچ، لنگر پر ہوں گے، نعت خوانوں کو دیا جائے گا، موویز بنیں گی، گلے میں ہار ڈلیں گے، پھر نذرانے وہ بڑھیں گے، ایک ایک نعت خوانی بعض اوقات 20 لاکھ 25 لاکھ کی ہوتی ہے۔ تو اصل میں شریعت کا مطالبہ کیا تھا یہ ہم نے کر، سرکار فرما رہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، میں نے آپ کو دلیل پیش کر دی کہ علم سیکھنا فرض سرکار نے فرمایا۔ اب میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر عرض کرتا ہوں، ایک حکم مجھے قرآن حدیث میں دکھا دیں کہ اللہ تعالی رسول نے فرمایا میری نعت خوانی کرو، تو جس کا حکم نہیں دیا، میں نے دیکھا، میں کہہ رہا ہوں ناجائز نہیں ہے، مستحب ہے، اچھا ہے کریں، لیکن ایک اعتدال کے ساتھ۔ جس کا حکم نہیں دیا اس میں بے اعتدالی دیکھیں، ایک ایک نعت خوان، میرا بیان تو کبھی نعت خوان سنتے ہی نہیں، میں جھک کے جاتا ہوں نا جس سے کہیں پر بھی نعت خوان کوئی آیا ہو، ایک نعت پڑھیں گے پھر بیٹھ جائیں گے، میرا بیان سنو، مرشد صاحب اجازت دیں میں دوسری نعت خوانی میں، ہاں میں جاؤ چلے نکلتا ہوں، دوسری میں جائیں گے وہاں پڑھ گے، اجازت دیں تیسری میں جاؤ، ایک ایک دن میں 4 5 نعت خوانیاں ہیں، ماشاء اللہ اتنی بھاری ذمہ داری نازک کندھوں پر ہے، اب وہ تو کرنا ہی بیچارے، سنتے نہیں ہیں کچھ، لگے ہوئے جی 5 نعت خوانیاں 6 پورے ملک میں ایٹ اے ٹائم، ایک دن میں آج رات بھی آپ دیکھیں کتنی نعت خوانیاں ہو رہی ہیں، اور عوام نے جس کا اثر یہ قبول کیا، آپ انہیں درس قرآن میں بلا لیں کہ اللہ کا پیغام سنو، انہیں درس حدیث میں بلائیں کہ جس نبی کے عشق میں تم ڈوبے ہوئے اس کا کلام سننے کے لیے آ جاؤ، نہیں آئے، نعت خوانی میں آ جائیں۔ یہ ہمارے یہاں شعور کا ایک فقدان بھی ہے اور خون ہے بالکل بے شعور یہاں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے، ہمارا زور اس پر ہوتا ہے لائٹیں لگاؤ، خوب لائٹیں لگاؤ، خوب چراغاں کرو، خوب جھنڈے لگاؤ، خوب یہ کرو، اچھی بات ہے، سرکار کی شان ظاہر ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لائٹنگ کرنا بھی جائز، جھنڈے لگانا جائز، جلوس نکالنا جائز، مستحب اچھی نیت سے کریں گے ثواب بھی ملے گا، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ غور کر لیا جائے کہ بعض جگہ 40 لاکھ کی لائٹنگ ہوتی ہے، 40 لاکھ کی لائٹنگ۔ اگر ہم یہ شعور بیدار کر لیں کہ چلیں ہم سب کریں گے سرکار کے نام پر، 1 لاکھ خرچ کرتے ہیں، ہم 10 لاکھ خرچ کریں گے، لیکن ایسی جگہ خرچ کریں جس کا بینیفٹ آئے، اعلانیہ خرچ کریں، سرکار کی شان دکھانی ہے نا، اعلانیہ خرچ کریں، ہم سرکار کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، میلاد کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایسے مقام پہ پیسہ لگے کہ اس کا بینیفٹ اہل اسلام کو ملے، دین ترقی کرے، دین کی ترویج ہو، دین بلندی پر جائے۔ اگر آپ 40 لاکھ کی لائٹنگ کریں گے 12 روز تک، مثال کے طور پہ 12 روز بلب جلے ختم، اس کا مستقبل میں کیا فائدہ ہوا؟ کوئی بھی نہیں۔ یہی 40 لاکھ آپ 1 لاکھ کی لائٹنگ کریں، 39 لاکھ ہر 50,000 سے ایک غریب کی بچی کی شادی کروا دیں، کتنے بچوں کی شادی ہوگی؟ ایک غریب طالب علم کو سپورٹ کر دیں کہ یہ آپ کا سال کا خرچہ ہم آپ کو دیتے ہیں،
بمشکل جو ہے طالب علم کا خرچہ کتنا بنے گا؟ اگر مقیم ہے 2500 3000 بن جائے، سال ہی کتنے ہو گئے؟ 36,000 اور بڑھا لیں 50,000 کر لیں۔ 50,000 روپے دے کر آپ ایک سال کے لیے طالب علم کو بے فکر کر دیں گے، ہر قسم کے معاشی مسئلے کر سکتے ہیں۔ اسی 39 لاکھ کے آپ تعلیمی ادارے بنوا دیں، 39 لاکھ کسی تعلیمی ادارے میں لگائیں جہاں عالم پیدا ہوں، مفتی پیدا ہوں، اچھے مقرر پیدا ہوں، لوگوں میں شعور بیدار ہے۔ لیکن ہمارا پورا 40 لاکھ، یہ تو میں ایک جگہ کی آپ کو بتا رہا ہوں، سے ایک جگہ 40 لاکھ کی مجموعی طور پہ اگر آپ پورے پاکستان میں ورلڈ میں لیں تو کروڑوں روپے کی لائٹنگ ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 12 دن کے بعد سب ختم۔ یہاں پر بھی میں بہت ہی دائرہ نظر میں رہ کر ایک سوچ آپ کو دیتا ہوں۔ میں سائل ہوں، آپ سمجھ لیں اس وقت ایک مفتی کی حیثیت میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیجیے، اور آپ کے جواب سے انشاءاللہ شعور بیدار ہوگا۔ اگر میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے اس دور میں، اور میں اپنے سرکار سے فیصل کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ کی میلاد پر 40 لاکھ روپے خرچ کروں، 40 لاکھ کی لائٹ جلا دوں، آپ اس پر راضی ہیں؟ یا میں 40 لاکھ دینی طالب علموں میں خرچ کروں، علماء کو دوں، دینی ادارے بناؤں، غریبوں کی امداد کروں، غریب کی بچیوں کی شادی کر دوں، ان کو ٹینشن سے نکالوں، بے روزگار کو کچھ روزگار کا سبب بنا دوں اپنے پیسے کو؟ آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ بتائیے جواب میں سرکار کا جواب کیا ہوگا؟ خود سوچ لیجیے کہ سرکار یہ فرمائے گا نہیں کچھ بھی نہ کرو، میرے امتی کو خودکشیاں کرنے دو، ان کے گھروں میں فاقے ہونے دو، بوڑھے باپ کو اپنی جوان بچیوں کو دیکھ دیکھ کے جلنے کوڑنے دو، اس کو ٹی بی ہونے دو، کینسر ہونے دو۔ ایک آدمی جو گھر کا کفیل ہے بستر میں مرگ پر مرض سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، اس کی مدد نہ کرنا، لائٹ میں خرچ کرنا، نہیں سرکار یہ فرمائے گا؟ نہیں، حدیث اٹھا کے پڑھیں، قرآن اٹھا کے پڑھیں، سرکار نے خیر خواہی کی تلقین کی۔ یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر تم گھر میں سالن پکاؤ تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر دو تاکہ اپنے غریب پڑوسی کو تم پہنچاؤ۔ تو ہمارے یہاں اب شعور کی بیداری ختم، اب لائٹنگ میں بھی مقابلے ہو رہے ہیں، علاقے سجانے میں ٹرافیاں بڑھ رہی ہیں۔ بھئی یہ علاقہ ماشاءاللہ فرسٹ آیا ہے کراچی میں پیسہ خرچ کرنے کے اندر، ٹرافی لے رہے ہیں، اب ٹرافی میں مقابلے شروع ہو گئے۔ اچھا علاقے سجے ہوئے، روڈوں کے اوپر مور اور کبوتر بٹیرے، کعبۃ اللہ کے وہ ٹکڑے بنائے ہوئے ہیں مدینہ منورہ کے گنبد خضرا کے، اور ان کو دیکھنے کون آ رہے ہیں؟ مرد، عورتیں۔ چھوٹے علاقوں میں تو اتنی کھچ پچ پبلک ہوتی ہے کہ مرد عورت یوں ٹکرا کے گزر رہے ہوتے۔ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے خوش ہوں گے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہوں گے تو پھر ہماری عقل پہ ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ عورت کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ گھر میں نماز پڑھے، گھر کے صحن میں نماز پڑھے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ برآمدے میں نماز پڑھے، اور برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھے۔ اتنا پردے کا خیال۔ اور آپ کی صاحبزادی ہماری آقا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب آپ کا وصال ہوا تو وصیت کیا کی تھی؟ مجھے رات میں دفنانا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ کیا شعور کی بیداری تھی آپ دیکھیں ان کے اندر۔ اور آج ہمارے یہاں گھر والے کہتے ہیں لائٹنگ دکھانے لے کر جاؤ، اچھا چلو یہ پیدل نکل پڑے ہوئے، اب وہ مرد ٹکرا رہے ہیں، عورتیں ٹکرا رہی ہیں، تو کیا میلاد کے موقع پہ سب کچھ جائز ہو جائے گا؟ اس سے پھر تنقید ہوتی ہے، ہم پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، اور وہ پیسہ جو ہمارا مثبت کاموں میں استعمال ہونا چاہیے وہاں پر نہیں ہو رہا۔ میں خود سڑک کے علاقوں میں گیا، یقین کریں سردیوں میں گیا تھا، کافی پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں دارالعلوم میں گیا، وہاں کے بچوں کے پاس گرم کپڑے نہیں تھے اور فرش پہ دری تک نہیں تھی، وہ بچے فرش پہ بیٹھے اور ٹھٹر رہے ہیں، سمندی لگ رہی ہے ان کو۔ کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ مسائل نہیں۔ اور وہی قریبی نعت خانیاں اور یہ بڑی بڑی نعت خانیاں لاکھوں روپے سالانہ، پاکستان کی ہمارے علاقے کی سالانہ نعت خانی، کتنے کی نعت خان آ رہے ہیں؟ 15 کا لشکر آ رہا ہے، ایک کو کتنے مل رہے ہیں؟ کسی کو 20,000، کسی کو 25,000، کسی کو 50,000، اور وہ گراریاں لگا کے گائے اس رمجم رمجم آواز نیچے نیچے کرنے پر بڑے خوش ہیں، سارے رات اسی میں نکال دی، صبح فجر کی نماز پڑھو۔ یہ ہمارے یہاں حالت ہے کہ جس کے لیے اللہ
تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں تلقین کی وہ سب چھوڑ دیا، اور جس کی نئی تلقین ہے اس میں اتنی انوالومنٹ کہ ہم جیسا کوئی بولے تو یار یہ تو بس ان لوگوں کو کوئی مضمون ہی نہیں ملتا، کوئی اور چیز ہی نہیں ملتی، ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم کسی کے پیچھے نہیں لگے۔ جتنے نعت خان شاید مجھ سے خوش ہوں گے، شاید کسی عالم سے خوش ہوں گے۔ میں کسی کے خلاف نہیں بولتا ہوں، حوصلہ افزائی بھی کر دیتا ہوں کہ چلو یہ بچے کسی کام میں تو لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ان سے کوئی دشمنی، لیکن میں تو ایک شعور کی بیداری چاہتا ہوں۔ میری آواز کہاں تک پہنچے گی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کتنے آدمی میرے پاس ہیں، بس میں اگر ایک میں بھی شعور بیدار کر دوں گا میرے لیے کامیابی۔ تو اس لیے ذرا سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ یقین کریں کہ جو نعت خوانی میں بیٹھ رہے ہیں، آرا سے بزرگان دین میں ہیں، خود دیگیں پکا رہے ہیں، بارے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ حرام کما رہے ہیں، مارکیٹوں میں بیٹھ کے فراڈ کر رہے ہیں، سارا سال فراڈ سے پیسہ کما کے آخر کے اندر میلاد مصطفیٰ میں 20 دیگیں پکا لینے والے سمجھتا ہے کہ یہ 20 دیگوں کا لنگر مجھے بچا لے گا اور میرے لیے سارا سال کا حرام جائز ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ یہی وہ شعور کا فقدان ہے جس کی بنا پر ایک آدمی حرام اور گناہ کبیرہ میں مطمئن ہو کے زندگی گزار رہا ہے، اور چند مستحبات میں نے درجے بتائے نا، فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، سب سے آخری درجے پر اچھا کام جو مستحب ہے اس میں وہ انوالو ہو کر فرض اور واجب کو چھوڑے بیٹھا کوئی پرواہ نہیں، بہت معذرت کے ساتھ نعرے بڑے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ صاحب چیخ کے نعرے لگائیں گے، اس سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں۔ لیکن شعور کی عدم بیداری کا ثبوت اس وقت سامنے آئے گا اور یہ ظاہر ہوگا جب یہ نعرہ لگایا جائے تو خاموش ہو جائیں گے کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، اور جو مفتی صاحب ہلکا ہلکا، یہ امتحان عاشق رسول نہیں دے گا۔ یہ ایسا غلام ہے کہ اپنے آقا کے قول کو پہلے دیکھتا ہے کہ میرا موڈ کیا ہے، موڈ ہوتا ہے تو لے لیتا ہے، موڈ نہیں ہوتا تو کہتا ہے یا رسول اللہ دور سے سلام، میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام، خدا۔ یہ ہمارا عشق رسول ہے، غلام اس کو کہتے ہیں۔ غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، بھائی موت کیا داڑھی قبول کرنے، بھائی موت کیا خواب قبول کرے گا، موت ابھی گولی چلے پتہ نہ چلے عاشق رسول کا کہاں گیا، تو خواہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو نعرہ کیوں نہیں لگتا کہ غلام رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، داڑھی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مجھے چھوٹی کرو اور یہودیوں کی صورت پر کرو، لیکن داڑھی بڑھانے کے لیے تیار نہیں، نعت خوانی میں بیٹھ کے سہراب جھومنے کے لیے، اور پھر نعت خوانی میں کہنا آپ سب ماشاءاللہ عشاقان رسول ہیں۔ ارے بھائی آپ تو کیسے کہہ رہے ہو عشاقان رسول ہیں؟ عاشق اپنے نبی کا کہنا مانتا ہے، عشق کی سب سے بڑی علامت نبی کریم کی اطاعت ہے، اطاعت رسول نہیں تو عشق میں کامل کیسے ہوگا؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ نافرمانی اور عشق جمع نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، ایک گناہگار بھی ہوں نبی سے محبت نہیں کرتا ہوں، لیکن شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نبی کریم کی نافرمانی کرے گا وہ کبھی عشق میں کامل نہیں ہوگا، ناقص سے اپنی محبت رسول میں، چاہے وہ کتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ تو یہ نعرے بھی لگنے چاہیے کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ کیوں نہیں لگتا؟ 5 وقت نماز پوری رات نعت خوانی میں بیٹھ تو جاتے ہیں، آج الحمدللہ دیکھو پورے ہفتے کا شیڈول، اس دن ادھر نعت خوانی تھی، ہفتے کو میں گیا، اتوار کو فلاں جگہ کی وہاں گیا، پیر کو وہاں گیا، منگل کو وہاں گیا، بدھ کو وہاں گیا، جمعرات کو یہ گیا، پورے ہفتے کا شیڈول سنا دیا۔ اچھا نمازیں کتنی پڑھی؟ وہ تو ٹائم ہی نہیں ملتا، پوری رات نعت خوانی میں بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے اور فرض کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ نعرہ کیوں نہیں لگتا کہ غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے؟ نہیں، علم دین کی محفل ہوتی تو بھاگتے ہیں، پکڑ پکڑ کے بٹھانا پڑتا ہے، یار بیٹھو کچھ سیکھ لو بھائی۔ اور نعت خوانی آپ کو لگاتے ہیں بینر، اس میں خوب سارے بڑے نعت خوان کا نام فوٹو لگاتے ہیں اس کا، دیکھیں جیسے شہد کی مکھیاں جا رہی ہیں اس طرح کی طرف یا پھولوں کی طرف۔ اور مجھے اس وقت خود اور زیادہ جلتا ہے کہ اگر وہ بڑا نعت خوان نہیں آیا، کسی نے اعلان کرتے ہوئے بیمار ہے نہیں آ رہے، اٹھ کے گھر چلے جائیں گے۔ بھائی آپ نبی کے لیے آئے تھے کہ نعت خوان کے لیے آئے تھے؟ یہ عشق رسول ہے آپ کا کہ اگر مجھ جیسا کوئی عام سا نعت خوان پڑھ رہا ہے جس کا اتنی لہن کی قوت نہیں ہے تو آپ اس کے زبان سے اپنے نبی کی شان سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ شیطان ہے، شیطانہ کو فرمایا سرکار نے کہ وہ لوگوں کو مائل
بڑائی کرنے والی ہے اس کو دیکھنا بھی حرام۔ سرکار نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے فرمایا کہ علی عورت کے حسن پر اگر نگاہ پڑ جائے فوراً اپنی نگاہ پھیر لو تو اللہ تعالیٰ تجھے ایک لذت آمیز عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والا نبی کریم کے فرمان علی شان پہ کیوں نہیں عمل کرتا؟ ہمارے بچے لڑکیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، موبائل ہاتھ میں آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو رات کو پیکیج سب فری، 2:30 بجے وہ بیچارہ ریاضت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کبھی تہجد کے لیے 2:30 بجے لگی وہ جاگا ہوا ہے، اٹھ کے نماز پڑھی ہوگی، لیکن ایک بہن کو خوش کرنے کے لیے وہ 2 بجے شروع ہوگا تو صبح فجر کر دے گا اور فجر میں سو جائے گا۔ حالت ہم لوگوں کی یہ ہے پستی، یہ کیا بے شعوری ہے، شعوری کیا ہے۔ اب چونکہ میں ایز اے مفتی کام کر رہا ہوں، کتنے نوجوان ہم سے رجوع کرتے ہیں جو اپنے آپ کو شعور کی بیداری کی طرف نہیں لے کر آتے، وہ رمضان میں بھی گناہ سے نہیں بچ پاتے۔ ایک دن بچیں گے، 2 دن بچیں گے، 3 دن جوش میں، اس کے بعد وہی روٹین، گالی، گندی موویز، گندی سوچ کر سائٹس کا وزٹ، لڑکیوں کو میسج کرنا اور وہی گندے تصورات جان بوجھ کے ذہن میں لا کے لذتیں حاصل کرنا اور پھر اس کا انجام کسی گناہ پر ہو جانا، پھر اس میں نادم ہونا، شرمندہ ہونا، وقتی طور پہ، عارضی طور پہ، 3 دن نادم شرمندہ ہوا، 4تھے دن پھر شیطانیت غالب آ گئی، پھر وہی مستی کر رہے۔ تو اب یہ دیکھیں جب تک اجتماعی طور پہ شعور کی بیداری کا اہتمام نہیں ہوگا ہم ایسے ہی تباہ ہوتے رہیں گے۔ اور میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے، میں نے یہ درس حاصل نہیں کیا تو ہمارا گھر بھی نہیں بچے گا، ابھی بھی مبتلا ہوگا اور زیادہ پستی میں چلے جائیں گے۔ حرام حلال کی تمیز ہی حاصل نہیں کریں گے، علم سیکھیں گے تو حرام سے کیسے بچیں گے؟ ایک بھائی کو اپنے درس کی دعوت دی، وہ کہنے لگے کہ جی بس ہم تو جی بیوی بچوں کے لیے حلال کما لیتے ہیں، یہ کافی ہے، اپنے پاس اور ہمارا ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے دائرہ دل میں رہ کے پوچھا اچھا حلال کی تعریف کرتے ہیں، حلال کہتے ہیں حلال کسے کہتے ہیں؟ تو یہ تو پتہ نہیں حلال کما رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ ہے نہیں حلال کیسے کما رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں۔ حلال وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو پورا کر کے حاصل کیا جائے، بس اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اجازت کے ساتھ حاصل کیا جائے اور قیودات شرعیہ میں رہ کر ان کا لحاظ کر کے، پابندی شرع کا لحاظ کر کے حاصل کیا جائے، وہ حلال ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اجازت کے خلاف ان کے اصولوں کو توڑ کر اور شرعی قیودات اور حدود کو پھلانگ کر حاصل کیا جائے وہ حرام ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال و حرام کسی چیز کو کہنے سے پہلے آپ کو کم از کم 3 چیزیں سیکھنی ہوں گی۔ نمبر 1، اس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے سلسلے میں شریعت نے کون سے اصول بیان فرمائے ہیں، اور نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس چیز کے سلسلے میں کون سی قیدیں لگاتے ہیں، کون سی حدود قائم کرتے ہیں تاکہ آپ اندر رہ کر اس کو حاصل کریں، باہر نکل کے حاصل کریں گے حرام بن جائے۔ اب ہم میں نے کہا آپ بتائیے، آپ تو بزنس کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں شریعت کے مطابق؟ یہ تو معلوم ہے، جب معلوم ہے تو آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں حلال کما رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ حلال میں میرا کاروبار، میری شراکت، میں جس انداز سے جاب کر رہا ہوں، جو میں دکان پر سودا بیچتا ہوں جن شرائط کے ساتھ، وہ صحیح ہے یا غلط؟ ذرا بھی آگے پیچھے ہوا نہیں، روزی حرام ہو جائے گی۔ تو اب ہمارے گھروں میں بعض لوگ یہ کہہ کر کہ ہم تو اپنے بھی بچوں کے لیے حلال کما رہے ہیں اور وہ حرام کھلا رہے ہیں، اور حرام قطعی کو حلال کہنا یہ کفر ہوتا ہے۔ حرام قطعی کو حلال کہنا کفر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے بیچارے پولیس مین عید آتی تو بولتے ہیں کہ ہمارا حق، رشوت دے رہے ہیں، بولتے ہیں ہمارا حق کہاں گیا؟ حق کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک کے لیے دوسرے پر لازم کیا وہ حق ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کا لازم کرتا ہے تو حق کہتے ہیں۔ اگر بندوں کو آپس میں تمہارے لیے اس کے ساتھ یہ کرنا لازم ہے تو بس یہ اس کا حق بنے گا۔ اب اس کو یہ کہنا کہ رشوت میرا حق ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، لازم کر دیا ہے کہ تم مجھے رشوت دو، اور اللہ تعالیٰ رسول پہ یہ الزام لگانے والا بتائیں کتنا خطرناک ہے۔ بہت سے یہ کہتے نظر آئے کہ ارے بھائی اب دور بدل گیا ہے، کیا حلال کیا حرام سب جائز ہے۔
یہ نیا مفتی کہاں سے آ گیا بھائی سب جائز کرنے والا؟ دار اسلام سے بھی باہر ہو جائے. تو حرام اگر شعور بیدار نہیں کیا ہمارے گھروں میں حرام کھایا جاتا ہے. گناہ سے نہیں بچ پائیں گے. ادھر بھی بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے معذرت کے ساتھ جنہوں نے اپنے خاندان کی عورتوں کا وراثت میں حق دبایا ہوا ہوگا اور حرام ٹھوس رہے ہوں گے پیٹ کے اندر، جہنم کی آگے اتار رہے ہوں گے. بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، پھوپھیوں کو نہیں دیتے، خالاؤں کو نہیں دیتے. ہم نے جی جہیز میں سب کچھ دے دیا. ارے بھائی جہیز میں آپ نے جو دیا ہے وہ اپنی زندگی میں دیا ہے، اس کو گفٹ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، ہبہ کہتے ہیں. وراثت تو بنتی ہی اس وقت ہے کہ جس کا مال ہو وہ فوت ہو جائے تب اس کا مال مال وراثت بنتا ہے. جب مال مال وراثت بنتا ہے تو وارثوں کا حق اس سے وابستہ ہوتا ہے جو ادا کرنا پڑے گا. اور آپ کو مفتا میں یہ قول بتاؤں کہ جب تک وراثت تقسیم نہ ہو جائے کسی وارث کو اپنی وراثت چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے، بھائی صاحب کا انتقال ہوا، 2 بھائی ہیں 3 بہنیں. تو بہنوں کو پتا ہے کہ اب مانگیں گے تو بولیں گے اچھا میں تمہیں اتنا خرچ کیا تمہاری شادی پہ جہیز میں، شرم نہیں آتی بھائیوں سے حصہ مانگتی ہو. تو بیچاری مضبوطہ دل سے اچھا جی ہم نے بھائیوں کے حق میں معاف کیا. پھر اعلان کرتے تھے کہ بہنوں نے تو ہمارے حق میں معافی دے دی، معاف کر دی. اگر معاف نہ کریں وہ تو کیا کرو گے؟ تم نے تانے دے دے کر تو مار دو گے. اور یاد رکھیں کہ انہیں معاف کرنے کا بھی حق ہی حاصل نہیں، کیونکہ وراثت کی تقسیم حق شرع ہے. یاد رکھیں شریعت کا حق ہے کہ تقسیم کرو، تو پہلے ہمیں شریعت کا حق پورا کرنا ہے. تقسیم کر دیا، مال آ گیا، اب ان کی مرضی اپنا پورا مال دے دیں. لوگ ایک صاحب نے ایسی بہن سے معاف کروایا اور کہنے کہ بہن نے مجھے خود کہا ہے کہ میں نے معاف کیا. میں نے کہا آپ ایسا کرو پہلے آپ وراثت علیحدہ کر لو. بہن کتنے بن رہی ہے؟ 5 لاکھ. میں نے کہا 5 لاکھ بہن کے ہاتھ میں دے دو. اب اس سے کہیں بہن معاف کر دے. پھر وہ بہن آپ کو معاف کر دے تو میرا نام بدل دے جائے گا. قائد اعظم صاحب میں اتنی اٹریکشن ہے ماشاءاللہ، جس کے پاس پہنچ جاتے ہیں جدا کرنے کو دل نہیں چاہتا. حالانکہ فوت ہوئے عرصہ دراز گزر گیا اور بہن کے ہاتھ میں 5 لاکھ کی گڈی آئے گی، اس کو تو ضرورت نہیں یاد آئے گی پھر کون بھائی اور کون امی. جائیے تو دیں اس کو بہنوں کو حصہ. اور اس پہ اہمیت دیکھیں کہ شعور کی عدم بیدار. مجھے ڈیفینس میں میرے ایک دوست تھے، ان کے دوست کے والد کا انتقال. تو میرے دوست نے کہا کہ میرا دوست کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب اگر بیان کرتے ہیں 40ویں میں تو بڑی مہربانی ہو، چلو میں چلے جاؤں. ہم جا رہے تھے راستے میں ایک بہن کا فون آیا، کہنے لگے مفتی صاحب آپ فلاں کے 40ویں میں جا رہے ہیں بیان کرنے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے کہ جس شخص نے آپ کا بیان رکھا ہے وہ میرا بھائی ہے، تو پلیز آپ جب 40ویں میں بیان کریں تو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بہنوں کا حصہ دینا بھی فرض ہے. وہ اپنے والد کے 40ویں پر 1,00,000 2,00,000 خرچ کر رہا ہے لیکن بہنوں کا حصہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ دیکھیں 40واں کرنا مستحب، زیادہ مستحب، کوئی سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب. اور بہن کو حصہ دینا فرض. تاخیر کرنا گناہ کبیرہ، دبا لینا حلال سمجھ کر کفر، حرام سمجھ کر پھر گناہ کبیرہ. میں گیا، میں نے بیان کیا، اس میں یہ ٹاپک بھی لے آیا. تو میرے دوست بعد میں بتا رہے تھے کہ وہ ان کا دوست کہہ رہا تھا یار مفتی صاحب کو کس نے بتا دیا کہ میں نے حصہ نہیں دیا. تو یوں حالت ہے. میں نے یو کے میں بیان کیا لاسٹ ایئر سوری یہ جمعے کا بیان تھا، وراثت کے موضوع پہ کیا میں نے، حقوق العباد کے وجہ. آپ یقین کریں وہاں پہ لوگوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب بعض نے کہا یہاں 60 سال سے آج تک پہلی مرتبہ وراثت کا بیان سنا کہ عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ ایک لڑکے کا کسی شخص کا انتقال ہو گیا، صرف بچیاں ہیں لڑکے نہیں، تو اس کے بہنوں کا حصہ بھی بن سکتا ہے، بھائی کا حصہ بھی بن سکتا ہے، ماں باپ کو تو بنتا ہی بنتا ہے. ہمارے یہاں صورتحال کیا ہوتی ہے، شوہر کا انتقال ہوا، بیوی سارا سمیٹ دیتی ہے، میرا ایسا ہے، یہ بیوہ کا ایسا حصہ. بیوہ کا کہاں سے آ گیا؟ اس میں اور بھی حصے دار ہو سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ جو عدم شعوری چل رہی ہے، اب ایک شخص نعت خانے میں بیٹھ رہا ہے، آصف بزرگان دین میں جا رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے اور بڑا ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہا ہے، لیکن گھر کے اندر وراثت دبا کے بیٹھا ہوا، یتیم بچوں کا مال دبا کر کھا رہا ہے، حرام اپنے بچوں کے پیٹ میں کھلا رہا ہے. جہنمی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پل بڑھ کر
جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے، جلے گا وہاں۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حرام کے پیسے سے حج کیا، اس طرح کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حج کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ تو اب ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہوں، وراثت دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اسی وراثت کے پیسے سے حج بھی کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایسی اپنی ماؤں کے ساتھ ناانصافیاں، والد کے ساتھ بدتمیزیاں، وہی اولاد جب چھوٹی تھی ماں باپ نے قربانیاں دے کے بڑا کیا، آج جوان ہوئے، بلڈ گرم ہوا، لمبے چوڑے ہو گئے، قد ماں باپ سے نکلتا ہوا دیکھا، جواب میں سامنے مد مقابل اپنے والدین کی کمزوری دیکھی، حضرت شیر ہو گئے۔ پہلے نرم لہجہ تھا، اب تلخی آنے لگی، پہلے آرام سے بات سمجھاتے تھے، اب جھڑکنے لگے، پہلے نصیحت خاموشی سے سن لیا کرتے تھے، اب آواز بری لگنے لگی، اور پھر ماں باپ کو جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، مجھے نہ کہا کرو، بس خاموش رہو، اور چیزیں پھینک پا کے گھر سے باہر نکل گئے۔ اس کا زیادہ قصور وہ والدین بھی ہوتے ہیں قصوروار کہ جنہوں نے ان کی تربیت نہیں کی تھی۔ ایک مجھے شخص ملا روڈ پہ دل کرے رونے لگا، کہنے لگا میں اپنے بچے کے لیے باہر کے ملک گیا اور میں تقریباً 30-35 سال باہر کماتا رہا اور یہاں بھیجتا رہا، یہاں میرا بیٹے میں کوئی توجہ نہیں ہوئی، وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ ملا، چلسی موالی بن گئی، اور جتنا میں نے پیسہ بھیجا سارا اس نے اڑا دیا، قتل کر دیا، اس کے قتل کے کیس میں میرے پیسے لگے، سب میں آج کنگال ہوں، مفتی صاحب یہاں پہ پاکستان میں ہوں، بالکل کنگال، ایک پیسہ نہیں ہے۔ اور وہی میرا بیٹا کچھ دن پہلے میری بیوی کے پاس آیا کہ مجھے نشے کے پیسے دے، ماں نے جب پیسے دے دیے تو لکڑی ماں کے سر پہ ایسی ماری، سر کھول دیا، خون خان کر کے مار دیا۔ تو پھر ایسے پچھتانا بھی پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال میں نوجوانوں کو شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان آج کہاں جا رہے ہیں جی؟ نعت خوانی میں۔ آج کہاں جا رہے ہیں جی؟ مبارکی کی محفل ہے۔ آج کہاں جا رہے ہیں جی؟ وہ جلوس میں جا رہے ہیں۔ آج کہاں جا رہے ہیں جی؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بہت اچھی بات، لیکن وہی نوجوان جب گھر میں گھستا ہے اخلاق اڑ جاتا ہے ہوا میں، باہر تو پھر بھی اپنے وہ کتا کمینہ کہہ رہے ہیں، میں تعلیم میں خاطر سے میں کتا ہوں، کمینہ ہوں، اور آپ بولے ہو کمینے، اب دیکھ لو کمینہ کہاں پہنچے گا، پھر فوراً کریم نے کمینہ بول دیا، 2 منٹ میں حضرت باہر نکل آئے۔ تو الفاظ کی کھیل بات، چلو باہر الفاظ سے کھیل تو چل رہا ہے، لیکن گھر میں جب یہ گھستا ہے نوجوان، یہ اللہ کا ولی، متقی، پرہیزگار، اس کی باہر تعریف ہو رہی ہوتی ہے، ماں کو گالیاں رکھنا، بہنوں کو گالیاں رکھنا، بڑے بھائی بہنوں سے بدتمیزی کرنا، والد کے سینے میں چڑھ جانا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنا، اور ان کا احساس دلانا کہ تم جاہل ہو، تم غافل ہو، گناہگار ہو، تم میرا مقابلہ کیا کر سکتے؟ وہ سندر نہیں داڑھی رکھتے ہیں بچے، یہ کبھی کبھار پھسل جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس داڑھی رکھی، چہرے میں کچھ نور نظر آیا، آنکھوں میں سرما ڈالا، باہر نکلے 2-4 نے ہاتھ چومے، یہ ولی بن گیا۔ یہ پتہ نہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی خدمت کر کے کتنا مقام پایا تھا، اور تم اپنی والدہ سے بدتمیزی کر کے اپنے اس مقام سے بھی نیچے گر رہے ہو۔ تو یہ اصل چیز جو ہونی چاہیے کہ وہ ختم ہوئی، یہ بھی نظر آ رہا ہے گھروں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک القمہ نامی نوجوان بڑا متقی پرہیزگار تھا، جب اس کے انتقال ہونے لگا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، اب طبیب اعظم ہے، سرکار نے فوراً پوچھا بتاؤ اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی جی ماں زندہ ہے۔ فرمایا اس سے راضی ہے کہ ناراض؟ عرض کی کہ ناراض۔ فرمایا ان سے کہو کہ تم میرے پاس آتی ہو یا ہم آپ کے پاس ہیں؟ اما جان کو پیغام پہنچا، اس نے کہا رسول اللہ میرے ماں باپ میں قربان ہو جائیں میں حاضر ہوتی ہوں۔ آگے سرکار نے فرمایا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں۔ کیوں؟ اس خاتون نے جواب دیا جو آج کل ہمارے یہاں مرض چل رہا ہے، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچے کے تقوی پرہیزگاری میں کوئی کلام نہیں کروں، نیک ہے پرہیزگار، لیکن بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، بیوی کی بات مانتا ہے، مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، اس لیے میرا دل بہت دکھ گیا ہے، میں سے سخت ناراض۔ سرکار نے فرمایا معاف کر، کہا کہ نہیں کروں۔ سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ اور اس کے بیٹے کو آگ میں ڈالو۔ تو اماں گھبرا گئی، رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہماری دنیا کی آگ اللہ تعالیٰ کی جہنم کی آگ سے بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، وہ تو بہت سخت آگ ہے۔
اب جو بوڑھے نے سنا تو اس نے یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میرے بیٹے کو معاف کر دیں۔ سرکار نے فرمایا جا کر دیکھو بچے کے زبان میں کلمہ جاری ہوا کہ نہیں ہوا؟ لوگوں نے جا کر دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوا۔ اس کے بعد سرکار نے مختصر سے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ جس کی ماں اس سے ناراض ہے جس قدر جلد ہو سکے اسے راضی کر لے، کیونکہ اگر ماں ناراض رہی تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ ہمارے وہ نوجوان جو تھوڑی سی 5 وقت نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہو گئے، کوئی اور اچھا کام کرنے لگ گئے، ایک تو نگاہ حقارت سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، گھر والوں کی فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کا اور میرا مقام میں تو بڑا اونچا چلا گیا، اور پھر آپ باہر اخلاقیات کی تعلیم دے رہے ہیں، گھر میں بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے داڑھی رکھنے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ متاثر ہو کر میری ہر خطا معاف کرتا رہے گا، دوسروں کو پکڑتا رہے گا، خام خیالی ہے۔ 1,24,000 تو انبیاء علیہ السلام گزرے جنہوں نے کوئی خطا کی نہیں، صحابہ کرام محفوظ عن الخطا، لاکھوں ولی اعظام عبادت کر رہے ہیں، آپ کے ان کے مقابلے میں ویلیو کیا ہے؟ تو وہ اتنے متقی پرہیزگار اتنے اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود اپنے بارے میں کبھی یہ گمان نہیں کر رہے کہ تھوڑی بہت خطا کر لیں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ آپ نے اپنے آپ کو اتنا اوقات والا کیسے سمجھ لیا بھائی؟ 20 کا رکھ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 منٹ میں اگر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں ہوں۔ تو ہم نے شعور کی بیداری کی کوششیں ترک کی، گھروں کے اندر دیکھیں کیا ہوا۔ اسی طریقے سے بس 2-3 باتیں کر کے میں اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں، کیونکہ ہم مفتی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، بہت کیسز میرے پاس آتے ہیں، طلاق کے اتنے کیسز، طلاقیں بہت ہوتی رہی ہیں، پہلے اتنی عام نہیں، اب میڈیا فعال کا کردار ادا کر رہا ہے تو لوگ اب جاگ رہے ہیں، تو آپ یقین کریں گھروں میں 20 سال سے زنا ہو رہے ہیں۔ 3 طلاق کے بعد مرد عورت ایسے اجنبی ہو جاتے ہیں جیسے روڈ پہ چلنے والے مرد عورت، بالکل اجنبی، اور بغیر حلالہ کے دوبارہ رابطہ نہیں ہو سکتا، رجوع نہیں ہو سکتا۔ لیکن کتنے کیسز ایسے ملے تھے۔ ایک بہن نے مجھے فون کیا کہ میں نے آپ کا بیان سنا، اس کا مسئلہ سنا تو اب مجھے پتہ چلا میرے شوہر نے تو مجھے 3 طلاقیں دے دی تھی، میں سمجھی طلاق ہو گئی، میں لے کے چلی گئی، میری ساس صاحبہ چلی گئی کسی مولوی صاحب کے پاس، پتہ نہیں کس کے پاس چلی گئی، کہ ہر داڑھی والا تو عالم نہیں ہوتا نا۔ اس نے کہا کہ اماں جان 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ساری طلاقیں ختم ہو جائیں گی۔ کتنا میٹھا مفتی تھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ساری طلاقیں ختم، پھر 2 طلاقیں، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، پھر ختم۔ اماں جان نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، لے کے پہنچ گئے کہ بچے کو بھیجے، میں نے فتویٰ معلوم کر لیا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا ہے، وہ بھی جاہل ترین خاندان، بچے کو حوالے کر دیا، گھر میں رہ رہے تھے، اور لکھیں گے بھی کیا، کبھی ہمیں ہنسی آتی ہے، میں اپنے شاگردوں سے ہنستا ہوں، وہ 3 طلاق کے بعد سلو گئے، اب ساتھ رہ رہے، بڑی ہنسی خوشی رہ رہے، ہنسی خوشی رہ رہے۔ ارے بھائی کچھ حیا شرم اور زنا کر کے نہیں کرو کہ ہنسی خوشی رہ رہے۔ لوگ طوائف خانے پہ جائے تو آپ انگلیاں اٹھاؤ گے، طوائف خانے پہ جا رہے ہیں، آپ نے گھر کے اندر زنا کا اڈا کھول لیا ہے اور حلال سمجھ کے کر رہا ہوں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنی اخلاقی پستی کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اصل پیغام کو فراموش کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بزرگی کے معیار کو چھوڑ کر اپنے طرف سے بزرگی کے معیار بنانے کی وجہ سے، جو حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں مقبول شخص ہے اسے فراموش کر کے ان کو مقبول سمجھنا جو حقیقتاً مقبول نہیں ہے، تو اس کے نتیجے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اب ایک اور میں نے آپ کو بات سناتا ہوں، ہنسے گا نہیں۔ ایک لڑکے نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں دی، میں تجھے طلاق دی۔ اب اس نے فون کیا کہ غصہ ہو، میں نے اس طرح بول دیا، تو میرے ابا جان آ گئے گھر میں، بھائی کیا ہو گیا ہنگامہ؟ تو میں نے کہا کہ میں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو۔ کیسے دے دی؟ 3 طلاق۔ ایسا کوئی طلاق کوئی ہوتی ہے؟ بلا اپنی ماں کو، وہ ماں کو بلایا، کہا کہ دیکھ میں تجھے طلاق دی کہ بیٹے تیرے بتا ہوئی طلاق؟ اور بھائی طلاق کو بم گرتے ہیں آسمان سے، ایک ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 دھماکے میں 3 طلاقیں ہو گئی۔ اتنا جاہل باپ بیوی کو بھی طلاق دے ڈالی، بیٹے نے تو دی تھی، بیوی بھی نہیں کام۔
اب یہ اور وہ جاہل کسی کی کیا سنے گا کہ میں تو نہیں سنتا. تو یہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے آج شعور بیدار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بتائے ہوئے حقیقی پیغام کی طرف نہیں آئے، تو ہم میں سے کوئی بھی ساقت سے نہیں بچ پائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہے، سیاہ ستہ کی روایت ہے. سرکار نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کو کافر ہو کے مرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کافر ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے کہ علم کا فقدان ہوگا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا. فرمایا ایسے نہیں اٹھائے گا کہ سینوں سے کھینچ لے، یہ کتابیں ختم کر دے، بلکہ علماء جلدی جلدی مریں گے، ان کی جگہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے فتوے طلب کریں گے، اور یہ جاہل غلط فتویٰ دے کر خود بھی ہلاک ہوگا اور لوگوں کو بھی ہلاک کرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اشارے فرما رہے ہیں علم کو سب سے پہلے فوقیت دو، اہل علم کے قریب رہو، گناہوں سے پرہیز کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نیکی کا معیار ہے، جو عشق رسول کا حقیقی معیار ہے، اسے اختیار کرو تو پھر نجات ملے گی، ورنہ نہیں. تو اس لیے ہم آپ کو یہ شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے جو بیان رکھا ہے اس کا مقصد ہی ہے، آگے آ رہا ہے رمضان، تو آپ یہ بھی انتظار نہ کریں اچھا رمضان سے انشاءاللہ آج سے آپ ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اپنا شعور بیدار کریں گے، اپنے علم میں اضافہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح مطالبے ہیں، جیسے ان کی طرف سے تقاضا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا ہے، میں انشاءاللہ ویسا کامل مسلمان بننے کی کوشش کروں گا. میں نہیں کہتا ہوں اب میں بنوں گا، کوشش شروع کریں. دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے بڑھ کر عاشق رسول ہیں یا نہیں ہے؟ دیانت داری سے بتائیں ہیں. اب آپ غور کر لیں، تاریخ اٹھا کے پڑھیں، حدیث اٹھا کے پڑھیں. آج ہم جو عشق رسول کے اظہار کے لیے چیزیں اپنا رہے ہیں اس دور میں نہیں تھی، اس طریقے سے نہیں تھی. یہ نہیں ہے کہ اس دور میں نہیں ہے اور ناجائز، آپ بھی تو نہیں تھے کیونکہ آپ سب ناجائز ہیں بعد میں پیدا ہوئے، ایسا نہیں. تو یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا کہ سرکار کے زمانے میں ہو تو جائز ہونا نہ رہے، لیکن یہ چیزیں تو نہیں تھی نا. اس کے باوجود آپ اور میں ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کر عاشق رسول کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، دعویٰ ہے نا، دلیل بتائیں کیوں؟ جواب، انہوں نے نعت خوانیاں کی تھی رات دن؟ نہیں. رات سے بزرگان دین کیے تھے؟ نہیں. سرکار کے نام کی دیگیں پکائی تھی؟ جی نہیں. ہے یہ جائز؟ لائٹنگ کی تھی 12ویں میں؟ نہیں. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہم سے بڑھ کے عاشق رسول تھے؟ جواب ایک ہی ہے، اطاعت رسول، اپنے نبی کا کہنا مانا. سرکار کی زبان سے جو نکل گیا بس پتھر میں لکیر ہے. اب ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، قربانی دینی پڑے، مال ہلاک ہو جائے، گھر بار چھوڑنا پڑ جائے اپنے نبی کے لیے، بس اس کے فرمان میں جان میں قربان. اور خالی دعوے نہیں جیسے ہمارے غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، باقی اور کوئی قبول نہیں ہے، بس موت قبول ہے، وہ آئے گی نہیں. تو اس لیے وہی نعرے کھوکھلے نعرے نہیں، وہ نعرے کم لگاتے تھے، کام زیادہ کرتے تھے. یہ شعور ہمیں بیدار کرنا، ہمیں وہی عاشق رسول بننا ہے جن کی قرآن میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کمال تو یہ ہے. اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ علم کے قریب آؤ، علماء کے قریب آؤ. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم بنو. عالم نہیں بن سکتے، طالب علم بنو. طالب علم نہیں بن سکتے تو علماء کی صحبت میں رہنے والا بنو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو علماء سے محبت کرنے والے بنو. 5 میں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. عالم کی اتنی وقت ہے سرکار کی نگاہوں میں، تو آپ بھی اہل علم کے قریب آئیں. اور میں گزارش کرتا ہوں آپ نوجوانوں سے کہ آپ خود بھی علم سیکھیں، عالم بنیں، مفتی بنیں. آپ بھی تھوڑی سی ہمت کریں. جو ان میرڈ ہیں، نوجوان ہیں، اگر آپ ہمت رکھتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ کو اجازت دے دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ بھی مفتی بن سکتے ہیں، آپ بھی عالم بن سکتے ہیں. کبھی دیکھنا چاہیں میری اکیڈمی میں آئیں، بغیر داڑھی والے بھی نظر آئیں گے، پینٹ شرٹ والے بھی نظر آئیں گے، ننگے سر والے بھی نظر آئیں گے. ہم سب کو داخلہ دیتے ہیں، آئیے جو آئے. پھر ہم الحمدللہ تربیت کرتے رہتے ہیں، ذہن سازی کرتے رہتے ہیں، اور خود علم اتنی بابرکت چیز ہے کہ انسان میں سنجیدگی اور شعور بیدار کر دیتا ہے. کتنے لڑکے ایسے آئے جو داڑھی نہیں تھی،
پڑھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ دیکھو جیسے پڑھتے گئے احساس ذمہ داری بڑھتا رہا، ماشاءاللہ پوری گاڑیاں رکھی اور ٹینشن ختم ہو گئی، سٹنے لگ گئے، ایسا ماشاءاللہ برکت۔ تو آپ بھی عالم دین بن سکتے ہیں۔ درس نامی کوئی مشکل چیز نہیں، تو لوگوں نے ہوا بنایا ہوا تو کوئی عالم مفتی وہ بہت مشکل، کچھ بھی مشکل نہیں۔ تھوڑی سی ہمت کریں، آپ میں جذبہ ہونا چاہیے، علم کی اہمیت سمجھیں اور اس علم کے فوائد پر توجہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء سے، اہل علم سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے جو اونچا درجہ ہوگا وہ علماء کا ہوگا، یعنی پہلے انبیاء ہوں گے، دوسرا درجہ علماء فقہاء کا ہوگا، ان میں آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک باعمل حافظ قرآن سرکار کی گواہی کے مطابق اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے۔ جب ایک حافظ قرآن کی یہ شان ہے تو عالم دین کی شان کیا ہو جاتی ہے؟ پورے خاندان کو بخشوا کے آپ نکل جائیں گے۔ ہمت کریں، دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بھی آپ کیا کر لیں گے؟ جو بھی کرنی ہے نا، ایسے ہی کمانا۔ آپ علم دین سیکھیں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین پڑھ کے کیا کرے گا، مسجد کی روٹیاں توڑے گا، ایسا نہیں۔ میرا خود بھی چھوٹا موٹا بزنس ہے الحمدللہ، میں اپنا اکیڈمی چلاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں، کیمیکل انجینئر بھی ہوں، اس کے بعد میں آیا ہوں اس طرح دنیاوی تعلیم بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہے ماشاءاللہ۔ آج میڈیا میں کروڑوں لوگوں کو علم سکھا رہا ہوں، کروڑوں لوگوں کو بلا مبالغہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے اجور خود پسندی سے بچائے۔ کہا یہی چاہتا تھا، ذہن یہ تھا کہ میڈیا میں تبلیغ کہاں ہو سکتی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے میڈیا پہ ہم نے ثابت کر کے دکھایا کہ میڈیا تبلیغ کا زبردست ذریعہ ہے۔ چند دنوں کے اندر ہمارا سارے ٹائم مقبول ہوا، پورے ورلڈ کے اندر ہلچل مچ گئی، لوگوں میں شعور بیدار ہوا، حرام کا، حلال کا، گناہوں کی معرفت ہونا شروع ہو گئی اور ایک بھونچال آ گیا۔ آج الحمدللہ اس ہماری کوشش اور استقامت کی برکت آپ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ چینل کھل گئے تھی۔ خود فقط UK کے اندر تقریباً 7-8 چینل ہیں۔ انڈیا میں جو علماء پہلے میڈیا کی مخالفت کرتے تھے، ماشاءاللہ جواز کے فتوے دے کر 2 چینل انڈیا میں اسلامی کھل چکے ہیں، پاکستان میں ماشاءاللہ چینل کھل رہے ہیں، اور بھی ابھی آگے ترقیاں ہوتی رہیں گی۔ ایک شعور بیدار ہو گیا۔ وہی یورپ کنٹریز کے لوگ جو اپنے بچوں کو انجینئر ڈاکٹر بنانے کی جستجو میں لگے رہتے تھے، میرے پر الحمدللہ رابطے ہیں، اور غلط بیانی کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ بولتے ہیں مجھ سے صاحب ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا مفتی بن جائے، عالم بن جائے۔ اتنا پیارا شعور بیدار ہوا ہے، الحمدللہ آپ بھی اس کا حصہ بنیے۔ ایک عالم کہا جاتا ہے کہ موت العالمی موت العالمی، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ ایک آدمی مرتا ہے تو سمجھے کروڑوں مر گئے، اس لیے کہ اس کا علم اس کے ساتھ قبر میں چلا گیا تو کروڑوں اس علم سے محروم ہو گئے۔ تو یہ علمی موت ہے، جہالت غالب آ جائے، ایمان کی موت ہو سکتی ہے۔ اس لیے علماء اور مفتیان کرام تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں اپنے بچوں سے گزارش کروں گا، اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ اپنے لیے ناممکن سمجھتے ہیں کہ میں عالم بن جاؤں، میں مفتی بنوں گا، ایسا مفتی صاحب مذاق کر رہے ہیں آپ کے حق بجانے، کیونکہ ابھی آپ کو یقین کی دولت حاصل نہیں۔ یہی کیفیت شاید اگر آج سے 18-20 سال پہلے کوئی مجھے جنگل روڈ میں کرکٹ اور ہاکی کھیل رہا تھا تو مجھے آ کر بولتا کہ بھائی آپ عالم بنو گے، مفتی بنو گے، پھر میڈیا میں بیٹھو گے، لوگوں کو علم سکھاؤ گے، تو میں کہتے ہیں اس صدی کا سب سے سنگین مذاق کر رہا ہوں میرے ساتھ۔ جہاں بھائی تعلیم مذاق مت کرو، میں مولوی بنوں گا، میں لوگوں کو علم سکھاؤں گا۔ لیکن آج الحمدللہ بربلا میری زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ انتخاب کس پر پڑ جائے، کس کو اللہ تعالیٰ ذرے سے آفتاب بنا دے، اللہ بہتر جانتا۔ آپ میں سے بھی کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے لیکن اس کو بھی شعور حاصل نہیں۔ آپ ہمت کر آگے آئیں، ہماری اکیڈمی میں داخل لینا چاہیں وہاں لیں، اور کوئی اچھا دینی ادارہ اہل سنت کا کام کر رہا ہے وہاں داخلہ لیں۔ میں نہیں مجبور کر، میں نہیں کہوں گا کہ فلاں کو چھوڑو میرے پاس آؤ، علم حاصل کریں، جہاں آپ بہتر سمجھتے وہاں جائیے، علم حاصل کریں۔ ہمارے پاس آئے ہم آپ کو سکھا دیں گے۔ ہم 6 سال میں کورس کرواتے ہیں، 5 سال میں عالم کورس اور 1 سال میں مفتی کورس۔ 6 سال میں الحمدللہ ہمارے پڑھانے کا انداز ایسا ہے کہ جو آتا ہے اپنی ذاتی مجبوری کی بنا پر چلا جائے وہ الگ بات ہے،
تعلیمی اعتبار سے مشکل سمجھ کے کوئی بھی نہیں کیا یہ بڑی مشکل پڑھائی ہے میں نہیں پڑھ سکتا، نہیں، بلکہ ہماری نائٹ کلاسز اور حیرت انگیز ہیں۔ دن میں تو ہم 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، رات میں صرف 2 گھنٹے کلاس ہوتی ہے، 9:30 سے 11:30۔ حضرت بھی ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے وہاں تشریف لاتے ہیں 2 گھنٹے دوسرے سال میں سیکنڈ ایئر میں عالم بن رہے ماشاء اللہ۔ پہلے بھی علم ہے، یہ نہیں کہ جاہل کھڑا ہوگا آپ کے سامنے، مزید مطلب باقاعدہ سند حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مزید شعور کی بیداری چاہتے ہیں۔ تو ہمارے اس میں جو پہلا بیچ ہے 3 سال پورے کر چکا ہے، وہ 4تھے سال میں آیا ہے، اور اس میں تقریباً ہمارے 50 اسٹوڈینٹس ہیں۔ دن میں کام کاج کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، رات میں وہیں سے کام سے سیدھے اکیڈمی آتے ہیں، 2 گھنٹے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں سارا دن کا تھکا ہارا آدمی اور پھر 2 گھنٹے علم سیکھے، لیکن ہم الحمدللہ اس انداز سے سکھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ لڑکے بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے آتے ہیں اور فریش ذہن کے ساتھ آپ کے پاس سے جاتے ہیں۔ ہمارا انداز ایسا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے یاد کروا دیتے ہیں تاکہ کم سے کم گھر پہ جا کے محنت کرنی پڑے۔ تو اگر ان کو کچھ حاصل نہ ہو رہا ہوتا تو کوئی بھی 3 سال نہ لگاتا اور 4تھے سال میں آ کر نہ بیٹھتا، 1 سال میں بھاگ جاتے ہیں، سمجھ کو آ جائے گا بھاگو یار، کون اپنا ٹائم نکالے، کام سے سیدھے آنا، تھکا ہارا آدمی دل چاہتا ہے گھر جاؤ، نہاؤ دھوؤ، کھانا کھاؤ، فریش ہو کے لیٹوں، تو سیدھے وہاں آتے 2 گھنٹے پڑھتے ہیں، پھر 11:30 بجے جب گھر جاتے ہیں تو کوئی 12 بجے پہنچتا ہو، کوئی 12:15، میں بھی الحمدللہ ایسے ہی اپنے گھر 12:30 1 بجے کبھی 1:30 بجے تک پہنچتا ہوں۔ تو میں بھی مطلب الحمدللہ ٹائم دے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اللہ نے جو مجھے دیا ہے جتنا کسی بھائی بہن کے پاس پہنچ جائے، بہت اچھی بات ہے۔ اور میں ان کو خود پسندی کتاب نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے صرف فضل و کرم کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر میں چاہوں تو یورپ کنٹری سے کسی بھی ملک میں بآسانی جا سکتا ہوں، مجھے بڑے آفرز ہیں، ہم آپ کو بنا کر دیں گے، اس کی تنخواہیں فون کے اندر آپ کو دیں گے، فیملی یہاں پر لے کر آئے، بچوں کی تعلیم آپ کی فری ہوگی، پیٹرول فری ہوگا، گاڑی آپ کو دیں گے، آپ آ کے پڑھا۔ لیکن بھارت میں ابھی اکیڈمی چلا رہا ہوں تو میں کہیں نہیں جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہاں ٹائم دے رہا ہوں، وہاں پہ بھی ہمارے بچے مسلمان، جیسے ہم نے مانچسٹر میں الحمدللہ جگہ لے لی ہے، وہاں پہ بھی اکیڈمی قائم ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی انشاءاللہ علم کا شعور بیدار کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ ہمت نہیں کریں گے، پڑھا لکھا طبقہ آگے نہیں آئے گا تو کبھی بھی معاشرے سے جہالت ختم نہیں ہوگی۔ اپنا وقت ایسے ضائع نہ کریں۔ آپ ویسے بھی تو دیکھیں روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں دوستوں کے پاس، ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، وقت تو آپ ایک مزہ آتا ہے، لیکن جب آپ رات کو بستر پہ لیٹتے ہو گے تو دل ایک مرتبہ کوئی گواہی دیتا ہوگا یار دن ضائع ہو گیا، کیا فائدہ ہوا 4 گھنٹے بیٹھے دوستوں کے پاس، ہنسی مذاق کھٹا چھچورا پن، اور نتیجہ کیا نکلا؟ صفر، کچھ بھی نہیں۔ تو کیوں اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں؟ ہمت کریں، آگے آئیں، ہمارے ساتھ ملیں۔ ایسے جو والدین یہاں ہیں، والدین سن رہی ہوں، والد صاحب بیٹھے ہیں، اگر آپ میری ریکویسٹ قبول کریں، اپنے خاندان میں سے ایک لڑکا یا ایک لڑکی، وہ بھی جو ذہین ہو، اسے ہمارے حوالے، اسے عالم بنائیں، مفتی بنائیں، جیسے میٹرک کے بعد لیتے ہیں حفظ و نازلہ وغیرہ آپ نہیں کر رہے، میں نے صرف عالم بنانا، مفتی بنانا، یہ اپنی زندگی کا مشن بنایا، بس عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارا جو بیچ فارغ ہوا فرسٹ بیچ 88 اس میں علماء کرام 88 70 اس میں لڑکے تھے اور 18 بچیاں تھیں۔ تو ہم لڑکیوں کو بھی وہی کورس کرواتے ہیں جو بالکل لڑکوں کا ہے 6 سال تک کو، اسی لیے ہمارے جو فارغ ہونے والی بچیاں ہیں بڑی سے بڑی عربی کتاب نکال کے سامنے رکھتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ڈھونڈ کے بتائیں، 5-10 منٹ میں آپ کو نکال کے بتا دیں گے ماشاءاللہ۔ بہت اچھی زبردست عالمہ تیار ہوئی ہے، ایک علاقے میں بٹھا دیں، عورتوں کا مرجع بنا دیجیے، عورتوں کے مسئلے بغیر کسی عالم کی مدد کے براہ راست بڑی کتابوں سے حل کر کے بتائیں، اتنا ماشاءاللہ شعور بیدار ہو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے اپنے ایک بچے کو، لڑکے کو، لڑکی کو جو ذہین ہو، کون ذہن نہیں، جیسے بعض کہتے ہیں جی ادھر بٹھایا حفظ کے لیے نہیں چلا، اسکول بھیجا نہیں چلا، ادھر کم وقت پڑھتا نہیں چلا، مدرسے میں چلا، یہ کہیں نہیں پڑھتا، یہ آپ سنبھالے اس کو، اور بھی خالص آپ اس کو سنبھالے، نکما کہیں نہیں چلا تو یہاں لا کے ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا بچہ دینا مناسب ہے۔ میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں، 3 لڑکے ہیں، 1 لڑکی ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ سب اللہ کے لیے، انشاءاللہ آپ کو اچھی دنیا میں تعلیم دلوا رہا ہوں جتنی میری استطاعت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں سب کو عالم اور مفتی بناؤں گا۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے معاشی اعتبار سے کچھ ایسا کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھائیں، تنخواہ کے لیے پڑھائیں، صرف اللہ کی رضا ہے، اور بس سارے زندگی کام کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں مستقبل بتائیں بچے کا مستقبل کیا ہوگا،
اگر میں ان کو جواب میں دائرہ میں رکھ کے کہوں کہ اگر مستقبل آپ اچھا بنا لو اور بچے کو دین کے لیے وقف کر دو تو کیسا رہے گا؟ تو کاش یہ شعور بھی بیدار ہو جائے نا کہ والد خود سوچے میں ایسا کام کرتا ہوں میرا بچہ مالی لحاظ سے بے فکر ہو جائے اور اللہ کے لیے دین کا کام کرے، یہ سب سے اچھی صورت ہے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی بڑی ڈگریوں والے جوتی چٹکاتے ہوئے پھر رہے ہیں، وہ اتنا پیسہ نہیں کماتے جتنا پیسہ ہمارے پیچھے بھاگتا ہے، اور ہم پیسے سے بھاگتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ آج اگر میں 4 ٹیوشنیں پکڑ دوں نا باہر کی 4 ٹیوشن، آرام سے مجھے ایک ٹیوشن سے 25,000 روپے مل جائے، اور کیسے پڑھاؤں گا؟ نیٹ پہ، اور کتنی دیر پڑھاؤں گا؟ آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے کے اندر آرام سے مجھے 1 لاکھ روپے مہینہ ملے گا، آرام سے۔ آج میری اتنی ویلیو ہے، اگر میں چاہوں 1 لاکھ روپے مہینہ، بڑے آرام سے 4 ٹیوشن کہہ رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں 24 گھنٹے پڑھاتا ہوں، 8 10 20 لے لوں ٹیوشن ہے، آرام سے 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ بنانا مہینے کا، میرے کوئی پرابلم نہیں، عزت کے ساتھ، رزق حلال، بالکل رزق حلال جس میں حرام کے شائبہ کے نہیں، اور گھر میں بیٹھے ہوئے شان کے ساتھ، ایئر کنڈیشن کمرہ ہوگا، نیٹ پہ بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں، صاف بند کیا، لڑائی لی اور صاف کھایا پیا اور نکلتے ہیں باہر۔ تو میرے بچوں، دنیا والے تو بیچارے گالیاں سنتے ہیں، دھوپ برداشت کرتے ہیں، اور فراڈ کرنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تب چند ٹکے آتے ہیں، وہ بھی پورا مہینہ نہیں گزارا ہوتا، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر گناہوں کے بارے میں سوچتے ہیں کس طرح حرام آ جائے۔ آپ دین کی طرف آ کر دیکھیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سے آ کر رب فرما رہا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا۔ اور وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے کہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ہمارے غیر سے اتنے بڑے بڑے کام حل ہوئے ہیں کہ میری عقل حیران رہ جاتا ہے، اور اب اتنا پختہ یقین اور اتنا زبردست ایمان ہو گیا ہے کہ کوئی بھی مشکل آتی ہے تو میں پریشان نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے کہ اس کا حل میرے رب نے بنایا ہے، حل نکل آتا ہے بڑے آرام سے۔ شاید ایک بے ضرر علماء میں میرا شمار ہوتا ہے، لیکن اتنی ہی میرے دشمن بھی بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فضل فرماتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی گارڈ آپ کو کبھی نظر نہیں آیا ہے۔ لوگ بولتے ہیں سب کتنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں، بولتا ہوں یہ وہ کون ہے؟ میرے شاگرد جس کو کبھی کو حملہ ہوا تو مجھے سنبھالنا پڑے گا، وہ مجھے کیا سنبھالے گا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ۔ رات کو 2:30 بجے 3 بجے میں اکیلا روڈوں پہ گاڑی چلا کے جاتا ہوں، ڈرائیور رکھتا ہے میں ان کو ڈرائیو کرتا ہوں، الحمدللہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے، انتظار ہے۔ آج جب نکلتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں جاتا ہوں، الحمدللہ قرآن گولی مار سے گزرتا ہوں، سکتے ہیں کسی گولی آ کے لگے گندی گولی تو کلمہ پڑھتا ہوں، رخصت ہوں۔ تو میں نے اتنا اپنے اوپر دین کے کام لازم کر لیے ہیں کہ شاید میں مروں گا تو نفس کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ مرا۔ اتنا 24 گھنٹے اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں الحمدللہ، اس لیے میرا مرنا تو میرے لیے راحت ہے، میرا جینا میرے لیے مشقت کا باعث ہے۔ ہمارے مفتی عبد المظہر صاحب میرے استاد تھے، رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ یہ ان کو پلاٹ ملا جہاں پہ اب یہ جامع نظامیہ ادبیہ ہے، تو وہاں پہ بدماش لوگ تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ بھاگ جائیں یہاں سے پلاٹ چھوڑ کے، 85 موالی حضرت بیٹھے گئے، ان کو پکڑ کے لے گئے کمرے کے اندر، گن نکال لی، پیشانی پہ لگے، یہ حل کر رہے ہیں موت کا راحت ہے، کوئی بات، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ میں تمام کو دعوت دیتا ہوں بچوں آپ بھی آئیے، آگے آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اگر میٹرک کر چکے ہیں، اگر آپ 9th 10th میں بھی ہیں ابھی فی الحال پر اگر آپ پڑھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں، جو بزنس مین ہیں، نوکری پیشہ ہیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں ہم سے ملیے، ہم آپ کو مکمل گائیڈ لائن فراہم کریں گے۔ میری عادت ہے میں پہلے آپ سے کراس کوسچننگ کروں گا، آپ ہی گھر کے حالات معلوم کروں گا، آپ کی کیفیت دیکھوں گا، پھر اچھا مشورہ دوں گا۔ اگر میں سمجھوں گا آپ کے لیے مناسب نہیں، منع کر دوں گا، لیکن آپ نہ کریں، آپ اس طریقے سے فرض علم سیکھ لیں، اور اگر واقعی میں سمجھوں گا کہ آپ کر سکتے ہیں پھر میں آپ کو اچھا مشورہ دے کے کہوں گا آپ کریں۔ اس لیے عمر کی کوئی قید نہیں، ہمت کریں، ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ کو عالم اور مفتی بنانا ہمارا کام ہے، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کریں، اور پھر دیکھیے کچھ دن گزریں گے اور پھر آپ کی شان کیا ہوگی۔ ایک آخری واقعہ مزیدار عرض کر کے اس کو میں بیان ختم کر دیتا ہوں۔ میرے پھپھی کے لڑکے خانے وال میں ہوتے ہیں، تو وہ ایک دوست کے پاس گئے، وہ ڈاکٹر ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب نے وہ زکوٰۃ کا مجھ سے مسئلہ پوچھا میڈیا پر، میں نے ان کو بتایا، اچھا وہ دونوں سن رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے اپنا سنا مسئلہ ٹی وی پر اور میرے پھپھی کے بیٹے نے سنا۔ اب وہ ملنے گئے تو ڈاکٹر صاحب سے کہا بھائی آج تو بڑی کال کی تم نے مفتی صاحب؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہاں بھائی وہ ہمارے بڑے اچھے مفتی ہیں ماشاء اللہ۔ تو میری پھپھی کے لڑکے نے کہا کہ پتہ ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ ارے ماموں کا بیٹا ہے؟ ارے مذاق کر رہے ہیں، صحیح
کہہ رہا ہوں، بولے یار میری بات کروا دے یار اشفاق میری بات کرا دے. اب وہ چھوڑے ہوتے ہیں. مفتی صاحب ذرا بات کیجیے گا، یہ لو. اور وہ ڈاکٹر صاحب آج میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب میرا علاج فری میں کرنا شروع ہو گیا. تو یعنی خاندان والوں کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ کی عزت بن جاتی ہے. آج میری والدہ کہیں چلے جائیں کسی کو پتہ چل جائے مفتی صاحب کی والدہ ہے تو ہاتھ چومے گا، عزت کی جگہ بٹھائے گا. ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے. ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک خاتون بار بار والد صاحب کو دیکھ رہی تھی، بوڑھے تھے وہ مولانا صاحب. تو والد صاحب حیران تھے کہ میں اس کو پہچانتا تو نہیں ہوں کون. تو کہنے لگی کہ پھر والد صاحب نے پوچھ ہی لیا کہ بہن کیا دیکھ رہی ہو. کہہ لگی بڑی معذرت چاہتی ہوں، اصل میں ہمارے مفتی صاحب نے ٹی وی پر آتے ہیں مفتی محمد اکمل، آپ کی آنکھیں نا ان سے بہت مل رہی ہیں تو میں آپ کو دیکھ رہی تھی. بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے اوپر کا حصہ مفتی صاحب کا ہے. تو والد صاحب ہنس پڑے، بتایا کہ میں ان کا والد ہوں. اور آپ والد دیکھ کر اتنی میری خدمت کی، اتنی اس نے خدمت کی مجھے کیا. تو یہ صرف میں آپ کو صرف ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں میرے بچوں کہ آپ کو اتنی اللہ کی عزت دے گا، آپ کے ماں باپ کو عزت دے گا، آپ کے بچے پیدا ہوں گے وہ خود اعتماد حاصل کریں گے کہ ہمارے والد صاحب ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے. اس لیے ہمت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میری کسی بھی بات سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اگر میں نے صحیح بات کہی تو آپ شعور بیدار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ شعور کی بیداری کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
کے صدقے میں جتنے بھی آج اس اجتماع میں شریک ہوئے سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، سیدھے ہاتھ میں آواز نامہ کو صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں خود صراط پر ثابت قدمی عطا فرما دینا۔ اے مالک والا جس طرح یہاں جمع ہوئے اسی طرح جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پڑوس میں ہم سب کو دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مالک والا ہمارے تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیے صبح بھی ہماری کلاس ہوتی ہے، اس لیے سب سے ملاقات کروں گا، بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا، تو آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کی زیارت کی، نظروں سے ملاقات کافی سمجھی، اس لیے میں نکل جاؤں گا فوراً، تو ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کیجیے گا کہ محمدیوں کی ویسی مسجد کی صبح اگر کام نہ ہو تو میں ٹھہر کر ملاقات نہیں کرتا، لیکن بہت کام ہے، رات کو نوٹس بھی بنانے میں اس کو ہماری سنڈے کورس کی کلاس ہوتی ہے، اس لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں، تو آپ اس سلسلے میں معاف فرما دیجیے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وطول عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم شاہ مدینہ دو جگ کے مختار، شاہ مدینہ دو جگ کے مختار، 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 شاہ مدینہ دو جگ کے مختار، شاہ مدینہ دو جگ کے مختار۔